الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو، انشاءاللہ آپ کے لیے مبارک ہو۔ جز نمبر 2 کریں گے آج ہم، پارہ نمبر 2، اور اس میں جو اہم باتیں آئیں گے، قبلے کی تبدیلی آئے گی، پھر اس کے بعد اس میں طلاق کے اینڈ آلسو اباؤٹ حج کے بارے میں بھی آئے گا، لیکن اصل امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ جسٹ آئی ایم جسٹ گیونگ ان سمری کہ واٹ آل وی گونا کور ان دس۔ سو آلریڈی ہم نے تلاوت پلے کی تھی، جو بھی جز ہم کر رہے ہیں اس کی ہم تلاوت پہلے سے پلے کر دیں گے تاکہ ہم اچھے سے وہ موڈ میں آ جائے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے علم حاصل کریں۔ تو پہلی کچھ اہم باتیں قرآن کے تعلق سے، ہم قرآن کیوں سیکھ رہے ہیں، اس کا مین اہم ریزن کیا ہے؟ یہ احسن الکلام ہے، کلام اللہ، بیسٹ اسپیچ کیا ہے؟ اسپیچ آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور یہ بیسٹ گائیڈنس ہے۔ سنن النسائی کی روایت ہے، اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، یہ قرآن ہے جو ہم نے بھیجی ہے، اور یہ گارڈ کرنے کے لیے، اس کے گارڈین ہے، مطلب قرآن بہت ہی حفاظت سے آئی ہے، اور یہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوئی ہے، شہر رمضان الذی۔ تو یہ مہینے میں جو قرآن نازل ہوئی ہے، اور ہم آج یہ آیتیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم ہر لیسن میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سٹارٹنگ میں ہم قرآن کے بارے میں تھوڑا سا فوکس کریں اور تھوڑا آبزرو کریں، اور یہ کلاس ہماری ڈیلی ہوگی، اس میں کوئی ایک دن بھی چھٹی نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک کنٹینیوٹی ہو، کوئی چیز بھی وہ عمل پسند ہے جس میں استقامت ہو، جس میں کنٹینیوٹی ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس میں کنٹینیوٹی ہو اور ہم پورا اس میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو یوٹیوب کا بھی لنک دے دیتی ہوں، جو اس پہ فالو کرنا چاہیں، اگر جس کو مشکل ہو رہی ہے کہ فون پہ یا کوئی اور مینس ہو تو اسی لیے۔ اب آگے ہم شروع کرتے ہیں، یہی انٹینشن سے جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ پورا ہم آبزرو کریں اور بہترین طریقے سے اس کے اندر ہم علم حاصل کر کے عمل کی توفیق دے۔ تو اب یہاں پر شروع ہوتا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب نادان لوگ کہیں گے جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا۔ آپ کہہ دیجئے مشرق و مغرب مالک ہے اللہ تعالیٰ ہی، وہ جیسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو اب کیا ہے، چینج کسی کے لیے بہت مشکل ہے، تو اب یہ جو قبلے کی تبدیلی تھی نا، اٹ وازنٹ ایزی فار دا پیپل، کیونکہ 16 to 17 months ان لوگ جو قبلہ جو تھا وہ تھا بیت المقدس جو کہتے ہیں نا، اس کے طرف جیروسلم جو ہے۔ اب جب قبلہ چینج ہوا، they were not able to take it، انسٹرکشن آ گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، وہ بار بار اسکائی کی طرف دیکھتے جاتے تھے، اور یہ چینج کچھ لوگوں کے لیے کیا ہوا، ان کا ایمان انکریز ہو گیا، اور کچھ لوگوں کے لیے ایمان ڈکریز ہو گیا، اور بہت زیادہ کرٹیسزم تھا۔ کس کے پاس سے کرٹیسزم تھا؟ ہپوکریٹس کی طرف سے، پیپل آف بک کی طرف سے۔ کیا کرٹیسزم تھا کہ اچھا 16-17 مہینے تو ادھر بیت المقدس کی طرف کرے، اب کعبۃ اللہ کی طرف کیوں؟ اگر کسی کو دین لینا رہتا نا، وہ کمپلیٹلی لیتے، لیکن کسی کو اگر اس میں کوئی کجی نکالنا ہے، کوئی ٹیڑھ پن نکالنا ہے، کرٹیسزم نکالنا ہے، ہم جب لیسن بھی شروع کرتے، قرآن بھی سیکھنا چاہتے، تو ہم کیا دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ رب اشرح لی صدری، تو ہم، اور پھر ربی زدنی علما، ہمارا ایک فرم انٹینشن رہتا کہ ہم وہ سیکھنے کے لیے، بٹ دس پیپل دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اٹ، دے وانٹ دا کرٹیسزم۔ تو تبدیلی آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ ایک روٹین میں رہتے، بٹ وین یو چینج یور روٹین، از اٹ ایزی فار یو؟ اٹس ناٹ، رائٹ؟ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو نادان، بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ سفہا صفی کی جمع ہے، لائک یو نو the people who are foolish، foolish کیوں کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، نادان ہے، بے وقوف ہے۔
اب یہاں پر عنقریب وہ ایسے کہیں گے، لوگوں کے پاس مطلب آبجیکشن کہیں گے، لیکن مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ اللہ کو ہی بلانگ کرتا ہے۔ دیکھیے اب جب قبلے کی تبدیلی ہو گئی، ہم نارتھ امریکہ میں ہے تو بھی ہم کیا کرتے ہیں، قبلے رخ کعبۃ اللہ کی طرف، تو دیٹ از دا تھنگ، اٹس ناٹ گونا چینج اگین ناؤ۔ آیت نمبر 143 جز نمبر 2 کر رہے ہیں، بار بار میں دہراؤں گی بھی آیتیں اور آپ فالو بھی کریے، چاہے آپ زوم پہ ہو یا آپ یوٹیوب پہ ہو یا آپ کانفرنس کال پہ ہو، پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم توجہ کریں اور پورا لے کے نکلے ہم علم۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے۔ عدل مطلب لائک درمیانی امت الوسط، تو ہم کیا ہے، ماڈریٹ امت ہے، وی ہیو جسٹ کمیونٹی ہے۔ تو یہاں پر ایکسلنٹ امت کی بات ہو رہی ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اسی لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لے کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے۔ جو یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ Like before changing the قبلہ many people they died، ٹھیک ہے، جو مر گئے، اب ان کے بارے میں کیا ہے، اب ان کی کیا عبادت قبول نہیں ہوگی؟ نہیں، قبول ہوگی، بیکاز جو اب تبدیلی آئی اس کے بعد اب آپ کو چینجز کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر جو تبدیلی کے بعد لوگ، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہم جسٹ کمیونٹی ہے، امت الوسط ہے۔ تو اب اس میں این نمبر آف تھنگس ہے، اس میں جو مینشن کیے گئے، ہم کیسا جسٹ کمیونٹی ہے اور ہم کیسا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا۔ دیکھیے ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی کر لو پھر بھی ہم سب تماشا دیکھنا ہے، بس ہم دین کو فالو کرنا ہے، دوسرے نہیں۔ ہمارے دین میں تاکیدی حکم ہے، سورۃ العصر ہے، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، مطلب تواصوا وصیت کرنا ہے، ایک دوسرے کو تلقین کرنا ہے۔ اٹس ناٹ لائک جسٹ آئی ایم فالوئنگ اینڈ دوسرے فالو نہیں، وی ہیو ٹو ڈو دیٹ۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلے کے جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائے۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے اور آپ جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف پھرا کرے۔ اہل کتاب کو اس بات کی اللہ کی طرف سے برحق ہونے کی قطعی علم ہے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کو بھی معلوم ہے اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ aware ہے what they are up to and what they are doing۔ So Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he was looking to the sky، بار بار دیکھتے تھے کہ اب کب قبلے کی تبدیلی آئیں گی۔ اور آپ اگر سے اہل کتاب کو تمام دلائل دے دے، آیت نمبر 145 سورۃ البقرہ جز نمبر 2، لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کی قبلے کو ماننے والے اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے، اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائے تو بال یقین آپ بھی ظالموں سے ہو جائیں گے۔ even though now knowledge has been completely آپ کو آ گئی ہے knowledge، تو اب ان کی پیروی نہیں کرو ورنہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر بھی چھپاتی ہے۔ ان لوگ کیسا پہچانتے تھے معلوم؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم۔ اپنے بچوں کو ہم کیسا پہچانتے تھے؟ خوشبو سے بھی، ان کے فٹ سٹیپ سے بھی پہچان لیتے، تو دیٹس ہاؤ دے نو۔ پھر بھی ان لوگ کنسیل کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث آتی کہ اگر کسی کو کوئی چیز معلوم ہے پھر بھی چھپائیں تو ان کے لیے ایک فائر، بریڈل آف فائر رہے گا ان کا ڈے آف ریزریکشن میں۔ لائک you have certain علم of knowledge، okay I'm talking about کہ قرآن اور سنت کا علم ہے،
دین آلسو آپ بول رہے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، ایون تو یو ہیو اٹ، بیکاز جو ان کے علماء تھے نالج ہو کے بھی منع کرتے تھے، نہیں بتاتے تھے، چھپاتے تھے، صرف اور صرف دنیاوی فیضوں کے لیے۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ بول رہے کہ فلا تکونن من الممترین، مریا سے مطلب آپ اس میں شک مت کریے، ڈاؤٹ بھی مت کریے اس میں۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی ہو تم ہو لوگ، اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کیا بولے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ جہاں سے نکلے اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ اب 149 میں کیا بتایا جا رہا ہے، سورۃ البقرہ جز نمبر 2 کر رہے ہیں کہ جہاں پر بھی ہو، لائک اپنا فیس کدھر ہونا چاہیے، ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، یہی حق ہے آپ کے رب کے لیے، آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انویئر نہیں ہے اس سے۔ آیت نمبر 150 سورۃ البقرہ۔ اور جس جگہ سے آپ نکلے اپنے منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پالو۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بخشونی فلا تخشوہم بخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور بول رہے ہیں کہ میں نعمت پوری کر دیا، کیوں؟ وَلَعَلَّكُمْ تَہْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ دیکھیں ہدایت ایسی بڑی نعمت ہے، کہیں پر بھی بائی نہیں کر سکتے، اس کے لیے دعا اور کوشش کرنا پڑتا، اور کہیں پر بھی اینی ویئر ان دا ورلڈ ہے ہم، پھر بھی کیا کرنا ہے، قبلے رخ ہو کے نماز پڑھنا ہے۔ اسپیشلی دس از ٹاکنگ اباؤٹ فرض کی جو ادائیگی ہے۔ ایون تو اب ہم فلائٹ میں بھی جاتے ہیں نا، اگر آپ فلائٹ میں بھی پوچھئے ان سے کہ قبلہ کون سا ہے، کون سے لانگیٹیوڈ لائٹیٹیوڈ ہم ٹریول کریں، they will tell you۔ اسپیشلی جو کچھ ایسے فلائٹس ہے جس میں they will tell you and also they will give you the place، مطلب آپ پراپر طریقے سے کھڑے رہ کے نماز پڑھ سکتے، اینڈ آپ کو معلوم ہے نا ظہر اثر کمبائن کر سکتے، مغرب عشاء، تو آپ وہ بھی کر کے آپ کر سکتے نماز کی ادائیگی، اور اللہ تعالیٰ اتنا آسانی کرے ہمارے ریلیجن کو، ڈیفیکلٹ نہیں کرے۔ اور سورۃ الاحزاب میں بھی بتاتے جو اللہ سے ڈرنے کی بات ہے، مجھ سے ڈرو، وَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، ان سے فیئر کرنا ہے، کسی سے نہیں ایکسپٹ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ بتا دے کہ میری خشیت رکھو، میرا میرا فیئر رکھو۔ اور سورۃ الملک میں بھی ہم کیا سیکھتے، الذین یخشون ربہم، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے 3 things save a person، 3 چیزیں ہیں جو انسان کو بچانے والے، ون آف دم کیا ہے، خشیتی، اور جو خشیہ ہے اللہ کا ڈر ہے، سرن بھی اور علانیہ بھی، مطلب پرائیویٹ میں بھی اور پبلک میں۔ اب دیکھو پرائیویٹ میں تو انسان کبھی نہ غلط چیزیں بھی کرتا، لیکن اس کو جب اللہ کا ڈر یا اور رہانا تو نہیں کرتا انہیں، جیسا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرے سے ڈرو، کسی اور سے نہیں۔ تو یہ ڈر ایک کی تھنگ ہے، جب کسی کے اندر یہ ڈر آ جاتا نا تو وہ اکیلے میں بھی برا کام نہیں کرتا، آئی مین ٹو سے، چاہے وہ بیک بائٹنگ ہو یا خراب چیز دیکھنا ہو یا خراب لینگویج ہو، کسی کے بارے میں کینہ کپٹ۔ اور علانیہ کیا ہے، ہم پبلکلی ہم بہت ڈرتے، لائک آئی ول گیو یو این ایگزامپل، فار ایگزامپل اگر آپ کو معلوم ہے کاپ پکڑ لیتا، اگر ہم سیٹ بیلٹ نہیں لگائے تو ہم لگا لیتے، اگر کوئی چیز بھی دین میں معلوم ہے کہ فلاں چیز کرو اللہ تعالیٰ پکڑیں گے آپ کو، مطلب لائک فزیکلی یو آر ناٹ امیجننگ دوز تھنگس۔ فار ایگزامپل اب جیسے کہ سب لوگ جب فیس کور کرو، یہ حکم ہے نا بھئی، یہ اپنا پرسن ٹو پرسن ہے، آپ کے اوپر ہے، آپ ہیڈ سکارف لے رہے ہیں ویسے آپ فیس کور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جب وائرس آ گیا تو آپ فیس کور کر رہے ہیں۔ تو واٹ واز دا ریزن فار فیس کور؟ پہلے ہمارا ریزن کیا تھا، ہم اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے،
لیکن آپ کیوں فیس کور کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم وائرس سے ڈر رہے ہیں. تو اللہ کا حکم کے اوپر وائرس سے ہم زیادہ ڈر رہے ہیں یا اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. یہ ٹھیک ہے ہم پریونٹیو میجرز لینا ہے، کوئی یہ نہیں بولتا کہ اچھا مجھے آؤ مجھے مار دو یا خدا نخواستہ ایسی چیز نہیں، بٹ وی شوڈ ہیو دا فیئر آف اللہ. جس طرح ہم نے تم میں ہی میں نے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے. تو کیا بتا رہی کما ارسلنا فیکم رسول، میں تم کو رسول بھیجا ہم میں سے، یتلو علیکم وہ تلاوت کر کے سناتے ہیں. تلا یتلو کیا ہے؟ تلاوت کرنا، اچھے سے پڑھنا، اور اچھی تلاوت کرے تو کان لگا کے سنتے، اور ہم تلاوت پہ توجہ دینا چاہیے. اب کیا ہو جاتا ہماری امت میں کیا ہے، اگر تلاوت پہ توجہ دے رہے ہیں تو پھر اس پہ وَيُزَكِّيكُم میں ہم توجہ نہیں دیتے. تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ مال اور تزکیہ نفس کرنا ہے. 4 تھنگز یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں. ایون پریویس جز میں بھی ہم نے یہ کیا تھا اور یہ سورۃ الجمعہ میں بھی ہے. اور پھر علم کی بات ہو رہی، وَيُعَلِّمُكُ الْكِتَابَ، اور علم جو ہے نا کون سے علم کی بات ہو رہی؟ دنیاوی علم آپ کتنا بھی حاصل کرو، قرآن اور سنت کے علم کی بات ہو رہی اور حکمت کی بات ہو رہی. یہ سارے چیزیں ہم کو رسول سکھا کے گئے ہیں. اور جب علم کی بات ہوتی، تزکیے کی بات ہوتی اور حکمت کی بات ہوتی، رائٹ ٹائم رائٹ چیز ہے. اب یہ تو نہیں کہ ہمارے پاس پورا ہم سیکھ لیے تو سب کے سامنے جہاں بیٹھے ہم یہی شروع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا نا. جیسا کہ ہم نے ایک سبجیکٹ سیکھا تھا معطل ابلاغ، ہاؤ ٹو پروپوگیٹ دا دین ان دا رائٹ ٹائم آن دا رائٹ پلیس. سو دیٹس واٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم taught us. He has teach everything right from going to bathroom to waking up in the morning. Everything Prophet صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے. وہ حکمت اور وہ چیزیں سکھاتے ہیں جن سے تم بھی علم نہیں رکھتے تھے. تو جسٹ ریممبر کہ اچھے سے ریسائٹ کرنا ہے، ورسز 4 تھنگس ہے، پیوریفائی کرنا ہے اور بک کو سیکھنا ہے، ٹاٹ کرنا ہے، اینڈ وزڈم. دیٹ از سو امپورٹنٹ. رائٹ ٹائم پہ رائٹ پلیس پہ رائٹ بات کرنا ہے. سم ٹائمس کیا ہوتا کہ ہم گھر میں بھی کوئی غلط بات کرتے، ایز سون ایز وی ریئلائز حکمت کا تقاضا کیا ہے، وی اسٹاپ اوور سیلف. اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. رمضان آنے والا ہے، یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو میک اٹ ریڈی. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اور شکر گزاری کرو اینڈ ڈونٹ بیکم ناشکرے. اور سورۃ الانفال میں بھی آیت نمبر 45 میں آتا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، مجھے یاد کرو کثیرن، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو ایک حدیث میں آتا کہ آئی ایم ود مائی سرونٹ، میں سرونٹ کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے ریممبر کرتا، وہ اپنے لپس کو ہلاتے رہتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتا، ذکر آف اللہ. تو ذکر آف اللہ میں کیا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بینیفٹس ہے ذکر کے، وہ اسٹرینتھن کرتا پرسن کو بہت زیادہ. اور ذکر آف اللہ کیا ہے، وہ ایسے کوئی نیگیٹو چیزوں کو بھی نہیں سوچتا. آپ دیکھو جب اپنی زبان ذکر سے تر رکھتے نا تو ہمارے مائنڈ میں صرف پازیٹیو چیزیں آتے ہیں، اینڈ آلسو وی تھنک اباؤٹ اچھا اب نیکسٹ نیکی کیا کروں. دیکھیے اس کی ایک سائن ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، ایک نیکی کرے بس نا انسان حریص ہوتا کہ نیکسٹ نیکی کروں کیسا کروں، پھر اس کے بعد حریص ہوتا نیکسٹ نیکی کیسا کروں. اور ایک چیز نا، نیکیوں کو ہم یاد نہیں رکھتے، ہم کوشش کرتے کہ اینڈ مور 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 مور، ٹھیک ہے، کرتے جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب آگے فرما رہی جب ایمان لائے تو صبر سے کام لینا ہے. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں سے مخاطب ہے. سو وین ایمان والوں کو ایڈریس کیا جا رہا، وی شوڈ فیل گڈ اباؤٹ اٹ. اور پہلے کیا بول رہے ہیں، صبر کرو، پھر اس کے بعد نماز. ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ایک حدیث میں آتا عجب ہے مومن کا حساب کے جب اس کو کوئی بھی نعمت ملتی، ہی از ویری تھینکفل.
اور اگر اس کے اوپر کوئی بھی ایفلیکشن آتا، کوئی پرابلم آتا، تو تب وہ کیا کرتا؟ صبر کرتا۔ صبر کیا ہے؟ الصبر صدمۃ الاولیٰ، جب جیسے ہی ایفلیکشنز آئے، کوئی پرابلمز آئے، یہ نہیں کہ بہت سارے باتیں کر لے رہے، بہت ہی بدتمیزی کے کچھ باتیں نکال رہے منہ سے، پھر اس کے بعد توبہ توبہ اپنے گال پہ مار رہے اور بول رہے اچھا میرے منہ سے، دیٹ از دا مومنٹ صبر کرنا ہے، دیٹ مومنٹ آف ٹائم۔ پھر آیت نمبر 154 میں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو، جو اللہ کے راستے میں نکلے اور مر گئے، یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاکم، بول رہے ہیں کہ نہیں، ان لوگ تو زندہ ہے، ولیکن لا یشعرون، تم شعور بھی نہیں رکھتے۔ جو شہید ہے نا، وہ کیا ہے؟ چرین پرین کے جیسا وہ قندیلوں میں گھوم رہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ شہید کا بہت بڑا مرتبہ دیے نا، فار دا سیک آف اللہ، جو مارٹر ہو جاتے۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نہ لام تاکید اور نون تاکید ہے۔ I am not explaining detail about the words because یہ دورے قرآن ہے، but wherever it's necessary وہاں پر۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ خَوْفٍ، تو اللہ تعالیٰ ضرور ڈیفینیٹلی شورلی آزمائیں گے، مطلب آزمائش تو ہے، اٹس اے مسٹ تھنگ۔ کس طرح آزمائیں گے؟ کوئی بھی چیز سے، خوف سے، پھر جو سے، بھوک سے، ونقص من الاموال، مطلب پھلوں کی کمی میں، والانفس، اپنے آپ کے نفس میں، والثمرات، پھلوں میں، وبشر الصابرین۔ اگین اٹ از مینشن کہ اللہ تعالیٰ صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ So this جز نمبر 2 میں آپ دیکھیں گے those things are mentioned and then Allah subhanahu wa ta'ala will ask you to do صبر۔ تو صبر is the key thing۔ جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کچھ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب کسی کے پاس بھی مصیبت پہنچتی تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم اللہ کے پاس ہی واپس لوٹ کے جانا ہے۔ دیکھیے پہلے ذکر کیا گیا کہ this is the things I'm going to do the آزمائش، چاہے اپنے نفس سے آزمائش ہو، پھلوں کی کمی ہو یا ویلتھ کی کمی ہو، but the thing is مصیبت آ جائیں گی تو ہم کیا کرتے؟ کوئی بھی فوت ہو جاتے تو انا للہ پڑھتے، ایون یہ کبھی بھی کوئی بھی مسحاب پہ بھی پڑھ سکتے آپ، بہت سارے جیسا لاسٹ ہو گئی کوئی چیز تبھی بھی پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز ہے اللہ کی ہے اور اللہ کے پاس واپس چلے گی، اور اللہ تعالیٰ صبر والوں کو بہت بڑا اجر دیتے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورۃ الزمر آیت نمبر 10 میں بتا دے، جو صبر کریں گے میں پورا حساب دوں گا وداؤٹ اینی میجر، اور صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ پسند کرتے۔ اور ڈس لائک چیزوں پہ بھی صبر کرنا پڑتا، بعض وقت ایسا کوئی چیز ایسی ہو جاتی، ایک پلان ہم کرتے، ایک پلان اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، واٹ ایور ہیپنس یو ہیو ٹو ڈو صبر۔ اور پھر صابرین کے بارے میں سورہ احزاب میں بھی ہم دیکھیں آیت نمبر 35 میں، الصابرین والصابرات، صابروں جو صبر کرتے ان کا لیے کتنا بڑا اجر ہے، کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان کے لیے مغفرت ہے، اجرا عظیما ہے، بڑا اجر ہے۔ اور تو اس کے بعد یہ جب یہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ انا للہ، تو ہر مسحاب پہ پڑھ سکتے، صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی اسی لیے، کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے نا، ہم کو واپس جانا ہے، کوئی بھی مسحاب ہوگا تو الحمدللہ علی کل حال اور انا للہ پڑھنا ہی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کبھی کوئی چیز پہ ہم پڑھے تو لوگ نہ برا بھی مانتے، سمجھتے کہ صرف یہ کسی کی ڈیتھ ہوئی تو ہی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ اولئک علیہم، ان پر ان کے رب کی نوازش اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ دیکھیے صبر کرنا از اے کی تھنگ، انہی کے لیے صلوات بتا رہے ہیں، پہلے اللہ کی بلیسنگ بتا رہے ہیں، پھر رحمت بتا رہے ہیں، مرسی ہے، پھر ہدایہ ہے، گائیڈنس ہے۔ اور سورہ تغابن میں بھی آتا، بتاتے آیت نمبر 11 میں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تو جو بھی مصیبت ڈیزاسٹر اسٹرائک کرتا بائی دا پرمیشن آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور جو ومن یؤمن باللہ، جو ایمان لائے اور اللہ ول گائیڈ ہز ہارٹ، اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرنے والا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ کا
علم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے نا صفا اور مروہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی سے کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جانتا ہے۔ سو ان آیت نمبر 158 جز نمبر 2 کر رہے ہیں، تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ طواف اور جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلائلوں اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اگر کوئی چیز ہائڈ کر رہے نا تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ لعنت کیا ہے؟ واٹ از دا اپوزٹ آف لعنت؟ رحمہ، مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے، مطلب even though this thing happened and they did the توبہ اور اصلاح کر لے اور بیان کر دے تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تواب ہے اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سپرلیٹو ڈگری پہ ہے، مطلب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے چہرے پہ توبہ توبہ کر کے you should really mean it and remorse کرنا چاہیے، ریگریٹ کرنا چاہیے، never ever repeat that۔ یقیناً جو کفر اپنے کفر میں ہی مر جائے ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ مطلب they are کفر اور کافر ہے اور اسی میں مر گئے، تو کیا بول رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ مطلب ان کا عذاب بھی لائٹن اپ نہیں کر رہے اور ان کو ڈھیل بھی نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ۔ تم سب کا معبود ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور دیکھیے ایون دو یہ مدنی صورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ بتائے اللہ کی وحدانیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ جتنے بھی پروفٹس ہیں رسول آئے اللہ کو ایک مانا، لا الہ الا ہو اور رحمان الرحیم، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، معبود ہے، اس کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت رحم کرنے والے ہے، بہت مہربانی کرنے والے ہے۔ اب آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے آسمان اور زمین کی جو تخلیق ہے نا وہ ساری چیزیں، آسمان اور زمین کی پیدائش، رات کا ہیر پھیر، کشتیوں کا، لوگوں کا نفع دینے والی چیزوں کے لیے ہوئے ہے، سمندر میں چلنا، like you know whatever the things in the کائنات it's mentioned، زمین ہے، آسمان ہے، changes of the night، آسمان سے پانی اتر کر مردہ زمین کو زندہ کرنا، کیسا بارش ہوتی، کیسا مردہ رہتی زمین، دیکھیں آپ کیسا تھا پورا ونٹر کے بعد، پھر اس کے بعد سپرنگ جیسا شروع ہو رہا، کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گئے۔ اس میں ہر قسم کے جانور کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، کیسا واٹر سائیکل ہوتی وہ بھی بتا رہے، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو عقل مند ہے ان کے لیے یہ نشانی ہے، لآیاتی لقومی یعقلون، عقل سے کام لینا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اور اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اب جو اللہ سے محبت کرنا چاہیے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، مطلب وہ جو ادر ڈیئرٹیز ہیں نا ان سے محبت کر رہے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ایسا محبت کر رہے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنا چاہیے، جیسے محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت شدید سخت ہوتے ہیں، کاش کے مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ جو فرم انٹینشن رہتا، محبت رہتی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے لیے، تو کیا رہتا ان کے دل میں، ان کا محبت کا معیار اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ رہتا، لیکن مشرکوں کو ایسا نہیں ہے۔ بٹ when they realize وہ بہت ٹو لیٹ ہو جائے گا، وہ یہاں پر بات مینشن کی جا رہی ہے۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے۔ آیت نمبر 166 میں بتا رہے ہیں
کہ جو بھی ان لوگ کو فالو کرتے نا اس کو ڈس ایسوسیٹ کریں گے اور یہ پنشمنٹ دیکھ لیں گے اور جو بھی ریلیشن شپ تھے نا وہ پورے کٹ آف ہو جائیں گے. اٹس ناٹ گونا ہیلپ دیم. مطلب یہاں پر کیا بتا رہے معلوم، وہ جو ڈفرینٹ ڈیئرٹیز کو ان لوگ پوجا کرتے تھے ان کی بات ہو رہی. وہ کچھ کام آنے والے ہیں کیا؟ کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہے. اب سمجھیے وہ کوئی شجر کو پوچھ رہے ہیں، کوئی آستانے درگاہ یا کوئی انسان کو پوچھ رہے ہیں، کوئی بھی کچھ بھی کرنے والے نہیں ہے. اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائے تو ہم بھی ان سے ایسی ہی بیزار ہو جائے جیسے یہ ہم سے ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا ان کا حسرت دلانے کو. یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے. Even though if they are given another chance, again they will do the same thing, because people when they are engrossed in the wrong thing, جو لوگ غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں نا ان کو نکلنا مشکل ہے. دیکھو ریممبر کریے جب بنی اسرائیل کو کیا کرے تھے، ریسکیو کر کے لائے، کیونکہ ان لوگ اتنی زیادہ پوجا پاٹ میں تھے، اب ان کو اتنی عادت ہو گئی تھی، ایون تو سچا دین بھی آ گیا تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سچی بات کیا ہے. یو انڈرسٹینڈ دیٹس واٹ اٹ مینس. لوگ زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطان راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. بول رہے ہیں کہ زمین پہ چلو پھرو سب کچھ، لیکن شیطان کیا ہے؟ تمہارا اوپن اینیمی ہے، وہ تمہارے کو بھٹکانا چاہتا. تو دیکھیے جو حلال اور طیب کھاتے نا اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ایک حلال کا جو لقمہ جاتا نا آج سمجھتے کہ فوراً ہی اثر نہیں ہو رہا، لیکن بعض وقت امیڈیٹلی جنریشن میں ہوتا یا نیکسٹ جنریشن میں ہوتا. حلال اور طیب کھانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. 2 رولز بتائے گئے. فرسٹ تھنگ کیا کہ حلال کھاؤ، لافل کھاؤ اور طیب کھاؤ. طیب میں گڈ بھی رہنا، کلین بھی رہنا، ڈیلیشیس بھی رہنا، سوٹیبل بھی رہنا چاہیے. تو ہم دعا بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور ہم یہ دعا بھی کرنا چاہیے اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے ہمارے لیے حلالی لقمہ ہو، حرام نہ ہو. لیکن امیڈیٹ آپ کو بعض وقت نظر نہیں آتا، بٹ آفٹر دیٹ نیکسٹ جنریشن بہت ہی خراب نکلتا. اللہ سے دعا کرنا چاہیے جو پیٹ میں جا رہا وہی ویسا ہی ریاکشن نکلے گا. ہم وہ تمہارے صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتے ہیں جن کے تم علم نہیں رکھتے. تو کیا ہے یہاں پر؟ کیا ہے؟ بے حیائی اور برائی کا. مطلب ہمارے پاس بے حیائی اور برائی کا حکم دینا نہیں ہے اسلام میں. اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس تاریکی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. تاریکی مطلب اندھیرے، گمراہی، جہالت، جو ان کے باپ دادا بے عقل اور گم کردہ راہ تھے. تو بول رہے ہیں کہ اگر ان کے اولو کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر ان کے باپ دادا کو عقل بھی نہیں تھی اور ہدایت بھی نہیں پائے تو بھی کیا ان لوگ وہی فالو کریں گے؟ دیکھیے اکثریت میں یہی رہتا. جب ان سے پوچھا جاتا why you are following certain kind of sect, they say کہ نہیں ہمارے فور فادرز کرے and they are doing some particular kind of عبادت. اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے until unless ان کے باپ دادا جیسے کہ رجب میں کچھ چیزیں کر رہے تھے، شعبان میں کچھ چیزیں کر رہے تھے. ایون دو کئی ویڈیوز آپ فارورڈ کرو، آپ اسلام Q&A کے فارورڈ کرو، لیکن ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے کیونکہ ان کا مائنڈ انگروس ہو گیا اس میں. ان لوگ سمجھ رہے ہیں یہ شارٹ کٹ ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادی، نانا نانی کرے اور یہ شارٹ کٹ سے ہی ہماری مغفرت ہونے والی ہے. ہم اجتناب کرنا چاہیے، کم آؤٹ آف اٹ. کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چراہوا کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے. جب جانوروں کو ہانکتے نا تو انہیں کیا کرتا؟ جب پکارتے رہتا تو اس کو ہی سوچتے، سمجھتے نہیں. وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں. Have you ever noticed like جب شیپرڈ ہے اپنے جو بھی اس کے جانور رہتے اس کو ہانکتے ہوئے لے کے جاتا تو اس کی بات سنتے نا، کبھی وہ لکڑی سے مارتا. تو this kafir people is that way because they are deaf, dumb and blind. کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون، عقل سے بھی کام نہیں لیں گے. اب کیا ہو گیا؟ یہ فیکلٹیز اللہ تعالیٰ کو دیے تھے اللہ کی راہ میں یوز کرنے کے لیے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نہیں یوز کر رہے ہیں. کبھی آپ دیکھیں کوئی ایک مشین ہے آپ کے گھر میں، آپ وہ نہیں یوز کر رہے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا؟ جیم ہو جاتا، وہ کام نہیں کرتا. وہ ویسی ہی ان کے جو فیکلٹیز تھے اللہ کے راستے میں یوز کرنا تھا، نہیں کر رہے تو نہیں کام نہیں آ رہا.
डम हो गए और डेफ हो गए, अंधे हो गए। اے ایمان والو، پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے یہاں پر، آیت نمبر 172 جز نمبر 2 کر رہے ہیں. اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہے انہیں کھاؤ پیو. تو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، تو بول رہے ہیں ہم جو پاکیزہ اور طیب چیزیں دیے وہ کھاؤ اور پیو. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور پھر شکر بھی ادا کرو تاکہ تم کیا ہے ان کنتم ایاہ تعبدون، انہیں کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو. مطلب ایکسکلوسیولی صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت مت کرو بول کے یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے. تو یہاں پر کتنا حلال کھانے کی، طیب کھانے کی بات ہو رہی. اور سورۃ المومنون میں آیت نمبر 51 میں بھی آتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، وہاں پر بھی میسنجر سے مخاطب ہوتے اور بولتے کہ اچھا کھاؤ، طیب کھاؤ اور رائچیس ڈیڈز کرو بولتے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے بلیور کیا ہے، ہنی بی کے جیسا ہے، اچھی چیزیں کھاتا اور اچھی چیز پروڈیوس کرتا. تو ہم کیا کہ اچھی چیزیں کھانا چاہیے، جو چیز ہمارے باڈی کو ریون کرتے نا وہ چیزیں نہیں کھانا چاہیے. فار ایگزامپل سمجھیے کہ آپ کو کوئی ایسا ایلمنٹ ہے جس وجہ سے اور وہ کھانے سے ایلمنٹ انہانس ہو جا رہا، تو وہ چیزیں نہیں کھانا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. حلال آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بتا دیے لسٹ آف تھنگس حلال اینڈ حرام. یو کانٹ سے دیٹ حلال کو حرام اینڈ حرام کو حلال. دلیل کیا ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا سورۃ التحریم میں کہ آپ حلال کو حرام نہیں کر سکتے. اٹ واز جسٹ ہنی. لیکن ہنی کو بھی کیا بولے کہ نہیں آپ کیسا فوربٹ کر سکتے. دیٹس ہاؤ اٹ ول بی. تو اب ریممبر کرنا چاہیے کہ شکر کے لیے کیا چیزیں ہیں. 3 لیولز ہے، 3 ورڈز، ایموٹ، ایکسپریس اور ایکسرسائز. تو اپنے آپ کو یہ چیزیں یاد دلانا چاہیے. آیت نمبر 173 میں تم پر مردہ اور بہا ہوا خون. اب یہاں پر لسٹ آف تھنگس بتا دیے، 4 تھنگس ہے وہ جو فوربیڈن ہے. تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت. سور کا گوشت مطلب اس کے ہڈیاں ہوئے، اٹس ہول سور، the whole pig. سور کا گوشت، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوائے دوسروں کا نام پکارا. مطلب غیر اللہ کا جو ہے کھانا وہ منع ہے. اب یہ جو بھی جو نیاز بنا رہے ہیں یا نیاز دے رہے ہیں that is also forbidden، وہ حرام ہے. اللہ کے سوائے دوسروں کے نام پکارا گیا ہے وہ حرام ہے. پھر جو مجبور ہو جائے like this is an exception، like بالکل مجبور ہو جائے، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. جسٹ ریممبر باقیون ولا عادن فلا اسم علیہ. لیکن یہاں پر کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اضطر غیر باغن، مطلب تھوڑا سا موrsel کھا لو. ایسا نہیں ہے کہ چلو حرام مل رہا میں بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھا لوں گا. نو، فیو بائٹس کھاؤ جتنا کہ تم ایک الائیو رہنے کے لیے. اوکے، اٹس ناٹ لائک پیٹ بھر کے کھانا. اوکے، بٹ دا تھنگ از کب ہے وہ آپشن؟ کچھ بھی نہیں ہے اپنے پاس. تو ویجیٹیبلس ہے، فروٹس ہے، جوسز ہے، لینٹلس ہے، there are a number of things, right? So can we avail this opportunity? This is an exception when nothing is left. You understand? The 4 چیزاں جو منشن کیے ہوئے ہیں اس میں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ان اللہ غفور الرحیم. اب یہ نہیں کہ ہر جگہ جا رہے ہیں، ہر فاسٹ فوڈ چین میں جا رہے ہیں میں بسم اللہ بول کے کھا لے رہی ہوں، اللہ معاف کرنے والا ہے کیونکہ میرے کو آیت میں لکھا ان اللہ غفور الرحیم. ایسا نہیں ہے. جیسا کہ میں جب سٹارٹنگ میں یہاں پر بہت سارے لوگوں سے سنی، وہ بولتے تھے کہ ہم بسم اللہ بول کے ہر چیز کھا لیتے. تو لٹرلی بہت سارے لوگوں کے گھر میں کھانے کے لیے مجھے سوچنا پڑتا تھا. I used to avoid، میں نہیں کھاتی تھی بہت سارے، کیونکہ they are not getting the ذبیحہ حلال food. تو کیسا کھا سکتے ہیں آپ بولیے؟ کیونکہ آپ کو جو شک اور شبہات ہے نا تو آپ اس پہ منع کر سکتے ہیں. آپ کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرٹن پیپل ہے، سرٹن فیملی ہے جو کہ حلال اور طیب نہیں کھاتے، تو بے شک آپ نہیں کھانا چاہیے. There is nothing wrong in that. لیکن حلال اور طیب کھانا ہے this is only exception جب کچھ بھی نہیں مل رہا تب. جیسا کہ فار ایگزامپل I remember ایک بار ہم لوگ جرمنی میں پھنس گئے تھے. بالکل وہ کچھ طوفان آ گیا تھا. It was like snow storm آ گیا تھا اور کئی دن تک پھنس گئے. بہت اچھا ہوٹل تھا، everything was good، لیکن کھانے کے لیے literally اس میں ہم لوگ جا کے چیک کرتے تھے everything was حرام. تو بٹ نہیں، اچھی بات اس میں یہ تھی کہ بریڈ تھی اینڈ آلسو رائس.
That's how we survive. बट जब हम लोग को रियलाइज हुआ खाने की कीमत क्या है, मतलब कुछ ना कुछ ऑप्शन रहते, या नहीं तो ना आपके पास सैलड्स रहते और पानी रहता, जूसेस रहते, स्टिल यू कैन सर्वाइव. इट इज ऐसा हो ही नहीं सकता. और यकीन मानिए वो हराम चीज मुंह में डालने आपका दिल नहीं चाहता. आप सोचते माँ मेरी इतने मतलब अपनी इबादत चले जाएंगी. यू अंडरस्टैंड. सो वी आर प्रोग्राम दैट वे. हम हलाल मुंह में डाल ही नहीं सकते. यू अंडरस्टैंड. तो दैट्स हाउ द थिंग इज. बेशक जो लोग अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब छिपाते हैं, उसे थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं, यकीन मानो कि ये अपने पेट में आग भर रहे हैं. क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे बात भी ना करेगा, ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है. क्या कर रहे हैं लोग? अपने पेटों में आग भर रहे. क्यों? छोटी सी कीमत में इन लोग क्या कर रहे? सेल कर दे रहे चीजों को. मतलब दे वर हाइडिंग द थिंग्स. अपने मतलब की बात है बता दिए, नहीं तो छुपा लिए. ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले और अजाब को मग़फ़िरत के बदले खरीद लिया है. ये लोग आग का अजाब कितना बर्दाश्त करने वाले. मतलब ये दिस इज द थिंग दे गोना सफर इन दैट आयत नंबर 175. ये परस्यू करेंगे, उनका पेशेंस अल्लाह ताला चेक करेंगे कि उन फायर में कितना बर्दाश्त कर सकते. तो क्या है, लोग एक्सचेंज करिए गाइडेंस की जगह एरर, फॉरगिवनेस की जगह पनिशमेंट को. तो अल्लाह ताला मौका दे रहा, और हम सबको ना दिमाग दिया हुआ है अल्लाह ताला. इन अजाबों के बायस यही है कि अल्लाह ताला ने सच्ची किताब उतारी. उस किताब में इख्तिलाफ करने वाले यकीनन दूर के खिलाफ में हैं. सारी अच्छाई मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करने में ही नहीं, बल्कि हकीकतन अच्छा वो शख्स है जो अल्लाह ताला पर, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताब पर और नबियों पर ईमान रखे. लाइक 177 में बोल रहे हैं लैसल बिर्रा अन तवल्लू वुजूहकुम क़िबला मशरिक़ल वल मग़रिब. ये नहीं है कि राइचियसनेस ये नहीं है कि अपना टर्न कर लो फेस ईस्ट या वेस्ट की तरफ. असल राइचियसनेस क्या है? अल्लाह के ऊपर बिलीव करना, लास्ट डे पे, एंजल्स पे, बुक्स पे, प्रॉफिट्स पे और वेल्थ पे स्पेंड करना इन स्पाइट ऑफ योर लव. मतलब आपको उसमें मोहब्बत भी है, इवन यू नीड दैट, बट स्टिल यू स्पेंड फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह. रिलेटिव्स पे स्पेंड कर रहे हैं, ऑर्फन्स पे स्पेंड कर रहे हैं, नीडी पे, ट्रैवलर पे, और जो मांगने वाले हैं फ्रीइंग अ स्लेव. फिर उसके बाद नमाज कायम करो और ज़कात दो और अपने खस्मों को पूरे करो. और फिर पेशेंटली पॉवर्टी, हार्डशिप ड्यूरिंग द बैटल बर्दाश्त करो. वही है सच्चे. तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ थिंग्स है, लेकिन राइचियसनेस के लिए ये बता दिए कि ये नहीं है कि तुम अपना रुख मशरिक या मगरिब, ईस्ट या वेस्ट. दिस आर द थिंग्स यू हैव टू डू. मतलब जब सैक्रिफाइस करेंगे तभी तो अपने अंदर वो चेंजेस आएंगे. और लिस्ट ऑफ थिंग्स जो मेंशन किए गए हैं, आमन्तु बिल्लाहि जो हम बोलते हैं ना, वहां पर ये सारी चीजें इसमें मेंशन किए गए. ऑन टॉप ऑफ दैट क्या है कि खर्च करने के बारे में लिस्ट ऑफ थिंग्स मेंशन किए गए. उसके बाद नमाज की पाबंदी और ज़कात के बारे में बताया. और ये सारे पूरे चीजें करो. इवन तो तंगदस्ती है, दुख है, लड़ाई के वक्त भी सब्र करना है, यही सच्चे लोग हैं और यही परहेजगार है. क्योंकि वो उलाइका हुमुल मुत्तकून. मुत्तकून क्या है? तकवा वाले, जो हम स्टार्टिंग में सूरतुल बकरा में मुफलिहून सीखे थे. फिर मुत्तकीन. अब आयत नंबर जो आएंगे जिसमें रमजान के बारे में, उसमें भी क्या है? तकवा हासिल करने की बात होती. तो आखिर तकवा है क्या? थ्रू आउट द ईयर हम उसको स्ट्राइव करना है. ये नहीं है कि जस्ट फॉर द रजब शाबान में हम कोशिश कर रहे हैं, रमजान में करके अचीव कर ले रहे हैं. नो, थ्रू आउट द ईयर वी हैव टू, बिकॉज दिस लाइफ हैज बीन गिवन. क्योंकि अल्लाह ताला हमको चेक कर रहे हैं कि हम तकवे वाली जिंदगी करते या गैर तकवे वाली. ऐ ईमान वालों, तुम पर मख्तूलों का किसास लेना फर्ज किया गया है. लाइक यहाँ पर बता रहे हैं कि किसास के बारे में किसास लेना फर्ज किया गया है. आजाद के बदले गुलाम के बदले औरत के बदले. हाँ, जिस किसी को उसके भाई की तरफ से कुछ माफी दे दिए जाए, उसे भलाई की इत्तिबा करनी चाहिए और आसानी के साथ दियत का अदा करना चाहिए. तुम्हारे रब की तरफ से ये तखफीफ और रहमत है. इसके बाद भी जो सरकशी करे उसे दर्दनाक अजाब है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दीन में क्या रखे, अगर कोई किलर है, कोई आके किसी को मार दिए
تو جو اس کی فیملی ہے نا اس کے پاس ایک ہے اپرچونٹی، یا تو ان کو فارگیو کر دو، اور ایک کیا ہے بلڈ منی لینے کا، بلڈ منی لے لو یا فارگیو کر دو، یا ایکویلنٹ آپ ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، ناٹ مور ناٹ لیس۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے بھی لے لیے ان کو جا کے مار بھی دیے، ایسا نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، کیونکہ عدل اور انصاف کرنا چاہیے، تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے، دس لائک یو نو ایون دو ایوری تھنگ واز گیون، آپ کو پیمنٹ دے دیے، یعنی تو جو مرڈر کے بدلے مرڈر ہو گیا، یہ نہیں کہ ایک مرڈر کے بدلے 2 مرڈر 10 مرڈر کر دو، ویسا بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ قصاص کا کیوں رکھے؟ کیونکہ انسان کیا ہوتا بھولتے جاتا، اچھا میری فیملی کے ساتھ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ایک اپرچونٹی رکھے۔ لیکن دا بیسٹ تھنگ کیا ہے، اگر آپ ان کو فارگیو کر دو۔ دیکھیے میں ایک کسی نان مسلم ڈاکٹر کا بات سن رہی تھی، ہی واز سیئنگ کہ معاف کر دو، اور دل میں کیا ہوتا ہے جب معاف کر دیے تو وائی آئی ایم مینشننگ دس، یہ تو ہماری کلاس ہے قرآن اور سنت کی، میں بتا رہی ہوں کہ ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اپوزٹ سے زیادہ اچھی طرح چیز سمجھتے، رائٹ؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ جب معاف کر دیتے نا تو آپ کے دل میں نا ایک سکون آتا، جب آپ بدلہ لینے کا سوچتے نا تو ایوری ٹائم آپ کے مائنڈ میں یہ آتا کہ آپ کیسا بدلہ لینا، یو انڈرسٹینڈ؟ تو ہماری سنت کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، جبرائیل امین بولے کہ اچھا ان لوگ آپ کے ساتھ اتنا برا کر رہے ہیں، اب میں عذاب لاتا ہوں، تو بھی کیا بولے نہیں، ان لوگوں کو میں فارگیو کرنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان کے نیکسٹ جنریشن میں اچھے رائچیس پیپل رہتے ہوں گے۔ سنت تو ہماری یہی ہے نا، تو جب نان مسلم وہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں، وائی ناٹ اس، وی آر مسلم، وی آر مور، وی ہیو مور رائٹ ٹو، isn't it؟ تو اسی لیے میں ان دیٹ کانٹیکس میں مینشن کر لی، تو آپ کو کیا ہو جاتا پیس اینڈ ٹرانکولیٹی آتی، ٹھیک ہے ذاتی ہو گئی، کسی کو مار دیے، مرڈر کر دیے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اس کا دینے والا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے بتا رہے ہیں عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث سے تم قتل نہ حق سے روکو گے، مطلب کیا ہوگا، آپ اگر قصاص نہیں رکھتے، کوئی بھی جا کے کس کو بھی کل کر دیتا تھا، اور اس میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میک ایزی کرے۔ آیت نمبر 180، تم پر فرض کر دیے گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑا جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قربت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ اب یہاں پر وصیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ جب یہ تقوی کا حصہ ہے، وصیت بھی ڈسٹریبیوشن جو مال کرتے نا، سورۃ النساء میں بھی ہم دیکھیں کہ آیت نمبر 11 میں کہ ایک جو ڈیسیز پرسن ہے مرنے سے پہلے دے ہیو ٹو، وی ڈونٹ نو ہم کب مرنے والے، جو بھی ہماری وصیت ہے نا اس کا آپ ایئرز بنا کے جانا چاہیے، صحیح سے اس کا ڈسٹریبیوشن کر کے جانا چاہیے۔ ناٹ اونلی دس تھنگ اینڈ آلسو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ کے فیملی والے ہو سکتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا جو لاسٹ چیز ہے جو آپ کی تدفین ہے اس کے بارے میں بھی ہم لکھ کے جانا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے بدعا کرتے، غلط چیزیں کرتے، دیٹ آلسو اف یو مینشن اباؤٹ اٹ، کیونکہ وہ آخری ہم چاہتے کہ اس میں کوئی بدعا اور کوئی ایسی چیز نہ ہو ایڈ اور سبٹریکٹ۔ اب جو شخص اسے سن کے بعد بدل دے، اب کیا ہوا کہ ڈیسیزڈ پرسن جو تھا وہ رانگ کر دیا، سمجھے کہ کوئی غلط وصیت کر دیا، تو اب اس میں سمجھے کہ میک چینجز کر دیے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقع اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا۔ اف اگر اس میں جو چینجز کرے، اگر وہ حقدار کے لیے صحیح کرے، ایسا نہیں کہ اپنے لیے میک چینجز کرنا، ویسا نہیں کرنا، وہ گناہ ہے پھر۔ ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانب داری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کر دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایسی ہی آپ چینجز نہیں کر سکتے، اگر اس نے کوئی غلطی کی تو اس میں چینجز کریں گے اور اس کی اصلاح کریں گے تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے، آخرت میں اس کے لیے آسانی ہو جائے، تو وہ آپ چینجز کی بات ہوئی۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ یہاں پر 183 نا پورے ہول قرآن میں یہیں پر منشن کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ روزے کیوں ہیں؟ اٹس لائک مینڈیٹری، آپ کے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ کتبہ مطلب کتبہ مطلب آپ کے اوپر لکھ دیا گیا، آرڈینڈ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، تو ہمارے لیے بھی فرض کر دیے گئے ہیں پہلے کی امت کے لیے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے، آلٹرنیٹ ڈیز میں روزہ رکھتے تھے، اور روزہ کیا ہے ہمارے لیے ڈھال ہے،
ایک جنہ ہے، ایک شیلڈ ہے ہمارے لیے. اور ہم جب رمضان میں روزے رکھتے اور اللہ تعالیٰ بولتے اس کا اجر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی سرپرائز دینے والا ہے. روزے دار کے لیے 2 ہیپینس رہتے. ایک کیا کہ جب روزہ کھولتے ہیں، دوسرا کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا ایک سرپرائز گفٹ دینے والے ہیں. اور پھر یہ ہے کیا، گنتی کے چند دن ہے، کیا پورا سال روزہ رکھنا ہے؟ نہیں، 29 یا 30 ڈیز ہی روزہ رکھنا ہے. اس میں بھی پھر ایکسیپشنز بتا رہے ہیں کہ اگر تم سمجھو کہ مریض ہو یا سفر پہ ہو تو پھر لیٹ آن تم پورے کر لو. ایک اس میں آیت ایبروگیٹ ہوئی اینڈ دوسری آیت میں بھی وہ مینشن کیا گیا، تو آپ لوگ بولیے کہ اچھا یہ 1 آیت واز ایبروگیٹڈ، تو منسوخ کی گئی تھی. تو بول رہے ہیں کہ گنتی کے چند دن ہے، ایام معدودات ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اب تمہارے اس میں کوئی مریض ہے، سفر پہ ہے، تو بول رہے ہیں کہ فعدۃ من ایام اخر، لیٹ ران پورے کر لو. اب دیکھیے جرنی بھی کیا ہے معلوم ہے، ایک شارٹ جرنی رہتا، آپ یہاں سے 2 گھنٹے کا جرنی، 3 گھنٹے، اسٹل یو کین فاسٹ، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. بس اگر کیا ہوتا ہے 8 آورز ٹریول رہتا، تب بھی اوکے رہتا، آپ کو ایک کاؤنٹ رہتا. ڈیپینڈنگ آن آپ کے لیے آسانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسانی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے لیے مشکل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو لیٹ آن اور پورے کر لو. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر تم نہیں کر سکے تو فدیۃ طعام المسکینوں کو کھانا کھلاؤ. جیسا اب ہم کھاتے ویسا کھلانا، ویسا نہیں ہے کہ اس میں بھی کوئی چیز وہ کر رہے ہیں. اگر پھر بھی تم اچھا کھانا بھی کھلا دیے، پھر لیٹ آن تم روزے بھی رکھ لیے، بہت اچھی بات ہے، اور یہ تمہارے لیے اچھا ہے تاکہ تم جان لو. پھر آگے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے شہر رمضان الذی، یہ کیا ہے، ماہ رمضان میں قرآن اتاری. اب قرآن اتری 23 ایئرس، رائٹ؟ یہ قرآن لوح محفوظ کی بات ہو رہی. تو یہ رمضان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اینجل جبرائیل ٹوائس قرآن پڑھاتے تھے. تو ہماری بھی یہ کوشش رہنی چاہیے کہ قرآن ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ شہر رمضان الذی، یہ رمضان کے مہینے میں انزل فیہ القرآن، قرآن اتارے اس میں، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. صرف ایسا نہیں ہے ایمان والوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بینات ہے، من الہدیٰ ہے، اور یہ فرقان ہے، صحیح اور غلط چیز میں ڈسٹنگوش کرتا. اور جو کوئی جس کو یہ مہینہ ملے تو اچھے سے روزے پورا کرے، پھر مریض ہے، سفر پہ ہے تو لیٹ ران پورے کر لے. اینڈ دس آلسو انکلوڈنگ جو ہم پیریڈ میں ہیں 8-10 دن جو بھی ہو رہے ہیں آپ کے، لیٹ ران یو ہیو ٹو میک اٹ اپ. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرنا چاہتا، مشکل نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے تو ہم کیا کرتے، اللہ کا نیم پروکلیم کرتے. جب عید میں کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تکبیرات پڑھتے. کیوں؟ اللہ کا ہم شکر گزار کرتے، اللہ کی تھینک فلنس کرتے، کیونکہ علامہ ہداکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہ تھینک فلنس ہے. کس چیز کا تھینک فلنس کر رہے ہیں ہم لوگ؟ جیسا کہ اب روزے ہے، روزے میں کچھ نہ کچھ ہماری کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی، غلطی ہو جاتی، کبھی غلطی سے کوئی چیز کر لیے، یا لاؤڈ ہو گئے، یا بیک بائٹنگ کر لیے، سو اینڈ سو فورتھ. تو اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں کہ اچھا، اور اللہ کے اذن سے ہم کمپلیٹ کریں نا روزے، جو 29-30 روزے جو بھی ہم کمپلیٹ کریں، تو اللہ کو ہم تھینک فلنس بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چاہتا کہ لعلکم تشکرون، تو روزہ رہ کے تھینک فلنس آنا چاہیے، شکر گزاری آنا چاہیے. دیکھیے عبادتیں کر کے نا اس کو ہم اسٹور کر کے رکھنا ہے، اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے. تو اسٹور کرنے کے لیے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کیا ہے کہ ہم اس کو کیسا اسٹور کریں. اسٹور کرنے کے لیے آپ کیا کرتے کہ اچھا آپ کا فون کوئی بھی نہیں دیکھنا ہے تو آپ اس کو پاس ورڈ لگا لیتے، رائٹ؟ تو ویسے ہی روزے رکھ لیے، اب سب کر لیے، اب اس کے اوپر ایک پاس ورڈ لگا دو، اب اس کو کھولنا نہیں ہے. اچھا میں اتنے روزے رہی، اتنی عبادت، تو اٹس بٹوین یو اینڈ اللہ، اٹس بٹوین می اینڈ اللہ. تو ہم کو کسی کے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب نیکسٹ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جواب کبھی بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کی بھلائی کے باعث ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، شہر اکثر، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایوری ویئر ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. تو جب ہم اللہ کو پکارتے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ
بہت قریب ہے، ہماری پکار کا جواب دیتے. جب آپ اس کا ڈیٹیل دیکھو نا تو اس میں بتاتے کہ جیسا ہم کوئی چیز آپ سمجھیے کہ میں 1 to 1 کسی سے مانگ رہی ہوں اور وہ جواب دے رہے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی پکار کا جواب دیتے. اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب ہم دعا کرتے مانگتے نا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے there are three people whose دعا is not rejected. 3 لوگوں کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. ون آف them کون ہے؟ جو روزہ رکھتے. تو ہم کثرت سے دعا کرنا چاہیے. جب ہم فاسٹنگ کرتے روزہ رکھتے اللہ سے بہت زیادہ نیک دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. اور اللہ سے جب مانگتے نا، تہجد کا ٹائم از دا بیسٹ ٹائم عبادت کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے. اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے، تو ہم استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دیتے نہیں تھکتا، ہم مانگتے مانگتے تھک جاتے. تو یہاں پر ہم بہت کوشش کرنا چاہیے اور اچھے اچھے دعائیں مانگنے کی اور پڑھنے کی. جب ہم دعا بھی جو مانگتے نا تو دعاؤں کا ٹرانسلیشن دیکھیے بازو، وہ جو اٹس اوکے آپ جو لینگویج میں آپ سمجھتے. آج کل تو نا دعاؤں کا ہر لینگویج میں ٹرانسلیشن ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا، روزوں کی راتوں میں، اب دس از دا تھنگ ان آیا نمبر 187 آئی ول جسٹ ایکسپلین ٹو یو. اچھا، یہ جو ٹرانسلیشن ہے نا، اس میں مجھے شہر صدر نہیں ہوتا، بیکاز میں ریلائی کرتی ہوں صحیح انٹرنیشنل کے ٹرانسلیشن پہ، بیکاز دس از دیر ان فرنٹ آف می بٹ آئی کمپلیٹلی ریلائی آن صحیح انٹرنیشنل، کیونکہ اس کا ٹرانسلیشن بہت اچھا ہے. آئی ہیو دیٹ ان فرنٹ آف می انگلش میں. تو آپ یہ مت سمجھو کہ میں اسکرول ڈاؤن کر رہی ہوں تو یہی، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو لیکن وہ ٹرانسلیشن مکمل اس کا حق ادا کرتا. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو روزے کی راتوں میں کیا ہوتا تھا پہلے کے زمانے میں، ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ فوربیڈ کرے تھے اور راتوں میں وہ جا کے ملتے تھے اینڈ دے ور ناٹ شیور کہ یہ ملنا صحیح ہے یا ان لوگ مل رہے سو لائک اٹس اے گناہ. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا. اٹس لائک حلال ناؤ یو کین ہیو دا انٹیمیسی ان دا رات میں. وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہے. دیکھیے دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ایک جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہے نا، ڈزنٹ میٹر کہ ایج ڈفرینس ہے، بڑے ہے چھوٹے ہے، واٹ ایور اٹ میں بھی، یا ایک ایج کا حصہ گزر گیا تو لوگ کیا بولتے ہیں، ہاں ہم اتنے سال گزار دیا اب کیا ان کا. اور رسپیکٹ بڑھنا چاہیے. ہم اپنے فادرز کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اب وہ اولڈ ایج کے ہو گئے تو ہم چھوڑ دیے، یا ہمارے گرینڈ فادرز کی ہم رسپیکٹ نہیں کر رہے، مور کر رہے ہیں نا، تو پھر ہسبینڈ کی کیوں نہیں؟ مور رسپیکٹ کرنا چاہیے، رائٹ. تو ہم ایک دوسرے کے لباس ہے. لباس کیا کرتا، معلوم سردی گرمی سے بچاتا، آپ کو بیوٹیفائی کرتا. کبھی آپ بولے ارے لباس میں تم کتنی اچھی لگ رہی ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ لباس آپ کو اور آپ کی بیوٹی کو انہانس کرا. تو ہسبینڈ وائف کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے کلودنگ ہے، لباس ہے. تو اگر کسی میں کوئی کمی، کوئی 100% ایسے نہیں ہے کہ ان کے اندر ایسی امیونٹی آ گئی کہ ان کے اندر پورا 100% اچھائی آ گئی، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن کوشش کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے لباس ہے وہ، تو کوئی ان کے اندر کمی ہے وہ چھپا لو، ان کے اندر کوئی کمی ہے آپ چھپائیں گے، آپ کے اندر کوئی کمی ہے وہ چھپائیں گے. اور بیٹھ کے ایک بات کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے یہ چیز ایسی ہے آپ سمجھتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ بھی اتنا نہیں سمجھتے، ہسبینڈ وائف ایک ٹائم کے بعد اتنا زیادہ سمجھتے. تو ایک دوسرے کا لباس ہے اس کو ہائڈ کرنا چاہیے. اس کو لوگوں کے سامنے بولتے نا ڈونٹ واش دا ڈرٹی لانڈری ان فرنٹ آف ادرس. وہی بات ہوئی کہ اپنا لباس اتارنے والی بات ہوئی کہ اپنے گھر کے باندھے until unless it's required. ایک دوسرے کے لباس ہے. تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. لائک they were doing it without knowing it. تو اسی لیے بول رہے ہیں خیانتوں کا، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ رات میں الاؤڈ ہے یا نہیں ہسبینڈ وائف کا. اس وجہ سے اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی. اچھا جو بھی اب تم سے گناہ ہو گیا، چھپ چھپ کے ملے، جو بھی ہم بستری ہوئی یا انٹرکورس جو بھی ہے، اٹس اوکے، وہ تم کو معاف کر رہے اللہ تعالیٰ، درگزر کر رہے. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت. لائک ناؤ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سیز اچھا اب تم مباشرت کر سکتے، یو کین ہیو دا انٹیمیسی ان دا رات میں. اور پھر اس کے بعد کھانے پینے کی بات بتا رہی ہیں کہ جیسا کہ فجر کے ٹائم تک، اینڈ دین روزہ کب کھولنا ہے، جب مغرب کے ٹائم. اچھا روزہ کھولنے میں بھی نا وہ ڈیلے بھی نہیں کرنا ہے، ارلی بھی نہیں کرنا ہے. یہ دونوں بھی چیزیں کیونکہ ڈفرینٹ حدیثیں آتے اس میں.
اب اتنا ٹائم نہیں ہے، میں اس لیے اسکپ کر رہی ہوں۔ اور پھر یہاں پر اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا اعتکاف کے احکامات۔ اعتکاف میں بتایا گیا کہ اعتکاف مسجد میں کرنا ہے، تو بہت ساری مسجدیں اعتکاف پرووائڈ کرتے ہیں، ایون فار دا فیمیلز اینڈ میلز، تو یو شوڈ آسک دیم اگر وہ پرووائڈ کرے۔ اعتکاف میں کیا چیزیں فاربیڈن ہیں، اگین ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ یا کوئی فوت ہو گئے تو ان کے پاس جانا، وہ ساری چیزیں منع ہیں، اور مسجد میں جب رہ کے کمپلیٹلی ایکسکلوسیولی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ لیکن اگر وائف کھانا دینے آئے، ان کو اگر جا کے ڈراپ کریں، دیٹس اوکے، تھوڑے چیزیں الاؤڈ ہے، ریسٹ آف دا تھنگس منع ہی ہے۔ اور ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، نہ حاکموں کو رشوت پہنچ کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنے کر لیا کرو۔ ہاں، حالانکہ تم جانتے ہو، بول رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ کسی کے ساتھ برائبری کر رہے ہیں، اسٹیل کر کے ان کے پاس سے زبردستی کر رہے ہیں، یہ سنفل ایکٹ ہے۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ اکرام نا یسألونک عن الاحلہ، کوئی بھی بات رہتی نا تو بہت ہی ریسپیکٹفل وے میں اور کوشچنز اسی لیے پوچھتے تھے کہ نالج بڑھے، نہ کہ ایسی اور ایمبیگوس چیزاں ہو جائے۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارے آنے کچھ نیکی نہیں۔ جب یہ لوگ احرام پہن لیتے تھے تو کیا کرتے تھے، سامنے سے نہیں آتے تھے، پیچھے سے آتے تھے۔ اب سمجھتے تھے یہ بدشگون ہو جائے گا اگر ہم سامنے سے آئیں گے، بلکہ نیکی والے وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نیکی یہ ہے کہ تم ایسا مت کرو اور دروازوں میں فرنٹ ڈور سے انٹر ہو۔ یہ جو عرب کلچر ہے، یہ بیڈ لک گڈ لک ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بار حج کے لیے احرام پہن لیے اور پھر ان لوگ سمجھتے کہ نہیں اب فرنٹ ڈور سے نہیں آنا، بیک ڈور سے آنا۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، جو اعتداد کرتے، بہت زیادہ ٹرانسگریشن کرتے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹرانسگریس لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 191 سورۃ البقرہ جز نمبر 2، انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہیں تمہیں نکالا ہے، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اب کیا کرتے لوگ معلوم، یہ آیت کو آدھا ہی کوٹ کرتے، اسپیشلی نیوز میں یا کہیں بھی بتاتے نا، آدھا یا تھوڑا سا اس کو کٹ اینڈ پیسٹ کر دیتے۔ ایون آج کل اچھے بڑے بڑے اسپیکر کے ساتھ بھی ایسی کر رہے ہیں، آدھی ان کی ریکارڈنگ پھر آدھی کچھ اور ان کے ساتھ وہ کر کے غلط بات پیش کر دیتے۔ تو یہاں کبھی بھی کوئی چیز ہے تو ہم مکمل چیز ہم پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہیں تم نکالے، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ لیکن فتنہ کرپشن ان دا لینڈ بول رہے ہیں کہ بہت ہارمفل ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو، فوربیڈن ہے مسجد حرام کے پاس، جب تک یہ خود تم سے نہ لڑے، اگر یہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ تو وہاں پر لڑنا فوربیڈن ہے، لیکن اب ان لوگ انیشیٹو لے لیے، مار رہے ہیں تو پھر مارو۔ اگر یہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب ان لوگ روک لیے اپنے آپ کو، تو فإن اللہ غفور رحیم، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائے تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ اب ان لوگ رک جا رہے ہیں پھر بھی تم زیادتی کرنے بول رہے ہیں کہ نہیں، اسٹاپ دیٹ مومنٹ آف ٹائم۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہے، اور حرمت عدلے بدلے کی ہے۔ تو اب ان لوگ کیا کرتے تھے معلوم، حرمت والی جو سیکریٹ منتھس ہے، 4 منتھس ہے نا، جیسے کہ پریویس منتھس میں بھی ہم دیکھیں نا، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ رجب ایک الگ سے آتا اور دین 3 کنزیکیٹیو آتے، تو اس میں کیا رہتا تھا، وائلیشن نہیں کرنا، فائٹ نہیں کرنا، قتال اینڈ آل دوز ویر فاربیڈن۔ تو ان لوگ بول رہے ہیں فائٹنگ جو سیکریٹ منتھ میں تھا، تو ایک لوگ ایگریشن کمٹ کرتے تھے سیکریٹ منتھ میں، وائلیشن کرتے تھے، لیگل ریٹریبیوشن کی بات ہو رہی۔ تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے، اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو جو فاربیڈن منتھس ہے نا اس کو نہیں کرنا، اور ان لوگ کیا کرتے تھے، فاربیڈن منتھس کو بھی میک چینجز کرتے تھے۔
अदला बदली करते थे, आगे पीछे करते थे, वो भी अलाउड नहीं था। अल्लाह ताला की राह में खर्च करो। नाउ स्पेंडिंग के बारे में बता रहे हैं कि जब देखिए जब लड़ाई झगड़े होते हैं ना, इवन दो इट्स फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इकोनॉमी क्या होती है, ऊपर नीचे हो जाती है, तो आपको दीन के लिए खर्च करना पड़ता है। अल्लाह ताला की राह में खर्च करो और अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो और सुलूक व एहसान करो। अल्लाह ताला एहसान करने वाले को दोस्त रखता है। मतलब डू गुड, करते जाओ, अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। मोहसिन क्या है, वो अच्छा करो, बुरा करो, आप अच्छा करने वाले हैं। और हज और उम्रे को अल्लाह ताला के लिए पूरा करो। हाँ, अगर तुम रोक लिए जाओ तो जो कुर्बानी मयसर हो उसे कर डालो और अपने सर ना मुंडवाओ जब तक कि कुर्बानी कुर्बानगाह तक ना पहुंच जाए। अलबत्ता तुम में से जो बीमार हो, देखिए जो हज के रिचुअल्स है ना, आप कुर्बानी लेके जा रहे हैं, देन व्हेन इट इज अलाउड देन आप उसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब समझो कि आपके सर में कोई एलिमेंट है, अलबत्ता तुम्हारे जो सर में बीमार, आप बीमार है उसके वजह से सिर में कुछ हुआ, अलबत्ता तुम में से जो बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो जिसकी वजह से सर मुंडाना, लाइक यू नो, शेव करना मुश्किल है, तो अब उन्होंने क्या करेंगे मालूम है, फिदिया देंगे। ख्वा रोजे रख ले, ख्वा सदका दे दे, ख्वा कुर्बानी करे। बस जब तुम अमन की हालत में हो जाओ तो जो शख्स उम्रे से लेकर हज तक तमत्तो कर ले, बस उसे जो कुर्बानी मयसर हो उसे कर डाले। तो गिव द कुर्बानी बिकॉज यू आर नॉट शेविंग योर हेड, दिस इज फॉर द मैन। जिसे ताकत है ना हो वो 3 रोजे तो हज के दिनों में 3 रोजे यू नो वहां पर है रख लिए और 7 वापिस, मतलब व्हेन यू कम बैक, ये क्या कि लोकल्स के लिए नहीं है, नॉन लोकल्स के लिए है। जब वापस आ जाएंगे तो 7 रोजे रखेंगे, ये पूरी 10 हो जाए तो क्या होगा, कंप्लीटली क्या होंगे, 10 रोजे होंगे। ये हुक्म उनके लिए है जो मस्जिद हराम के रहने वाले ना हो। रिमेंबर दैट। लोगों अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। हज के महीने मुकर्रर है। अल हज अशहुरुन मालूमात, हज के महीने मुकर्रर है, मतलब अल्लाह ताला बता दिए कि ये महीने हैं हज के। अच्छा, अब यहाँ पर बता रही इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करना, गुनाह करना और लड़ाई झगड़ा करने से बचते रहे। तो अब क्या है, हज पे जा रहे हैं तो अब इंटीमेसी अलाउड नहीं है। लिटरली क्या करते हैं, हज में अलग अलग कैंप्स रखते हैं। इवन आप जाके बात भी करते ना, जैसा कि मैं जब गई तो लिटरली वो स्टॉप करते थे मुझे, इवन हाथ भी पकड़ के बात करने देते थे। और जाके कोई अगर हम हॉल में भी थोड़ी देर के बैठ के बात करें तो दे फॉरबिड दैट, क्योंकि ये हर तरह की इंटीमेसी से रोका गया है और वो मानना भी चाहिए। क्योंकि अल हज अशहुरुन मालूमात यहाँ पर बताया गया कि जब रफसा नहीं करना है, फुसूक नहीं करना है, जिदाल नहीं करना है, तो वो अपनी बीवी से मिलाप ना करे, गुनाह करना और लड़ाई झगड़ा करना। और क्या होता मालूम, शैतान जैसे ही आप हज के लिए निकलते ना कुछ मिसहैप्स होते रहते, कुछ तो भी आपके माइंड में आते, औजुबिल्लाह बोलते जाना, नहीं झगड़ा हरगिज नहीं करना है। और फिर उसके बाद बचते रहो, तुम जो नेकी करोगे उससे अल्लाह ताला बाखबर है, अल्लाह ताला को मालूम है। और अपने साथ सफर खारे के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है, तकवा लेके जाओ। खैरु ज़ातु तक़वा। तो जब हम ज़ादे राह क्या लेके जाएंगे, हज के लिए तक़वा लेके जाएंगे अपन। तो जब अल्लाह का डर रहता है ना, ऑटोमेटिकली झगड़ा भी नहीं होता, किसी के बारे में कंप्लेन, बहुत सारी चीजें होती, भाई हज पे जाते डिले हो जाता, खाना नहीं मिलता, गर्मी होती, आप सोच भी नहीं सकते, आप बीमार होते ही जो होते, आप शॉर्ट्स लेके जाते, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेते नहीं, फिर भी आप बीमार होते, बीमार भी होके ओके हो जाते आप। और इतनी आपके अंदर ताकत आ जाती, आप बिल्कुल आराम से हज कर सकते। बट बहुत कोशिश करना चाहिए यंग से यंग एज में जाए, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी। तो सबसे बेहतर तोशा क्या है कि आपके अंदर तकवा हो और ए अक्लमंदो मुझसे डरते रहा करो। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं वत्तकूनी या उलिल अलबाब। देखिए कितनी बार आ गया कि मुझसे डरो, मुझसे डरो। तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं जब तुम अरफात से लौटो। अब समझो कि आप हज के लिए गए, आपका कुछ बिजनेस भी है तो आप कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, कोई गुनाह नहीं। जब तुम अरफात से लौटो मशअर हराम को
کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ یہاں ریچولز آف حج بتایا، اس میں بھی ہے اور سورۃ الحج میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ نا حج پہ بہت سارے بکس ہیں، اور اب جب حج پہ جا رہے ہیں، شاید یہ سال نہیں ہوگا، اللہ بہتر جانے، لیکن جب آپ حج پہ جا رہے ہیں تو آپ جیسا ان لوگ بتاتے نا ایک پریزنٹیشن رہتے 1 سے 2 وہ ضرور اٹینڈ کریے، کیونکہ بہت بینیفیشل اور ہیلپ فل رہتا اور بہت کیئرفل رہنا چاہیے۔ بس جو آپ کو بتا رہے ہیں نا، جو گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں، جسٹ فالو دیم۔ الحمدللہ اچھا آرام سکون سے ہوتا ہے، ہیپ ہیزرٹ نہیں کرنا، کوئی پینک نہیں کرنا، اور یہ جو ویڈیو یہ وہ ہے نا، یہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ فون کہیں بھی ڈال دیجیے، آئی پیڈ کہیں بھی، ہم تقوا ہم کو یہ نہیں ہے سوشل میڈیا پہ اچھا میں ایسی دکھ رہی ہوں، ہو کیئرس، کوئی ہمارے کو ضرورت نہیں ہے ہم کیسے دکھ رہے ہیں کیا دکھ رہے ہیں، اللہ کو ہم پسند آ گئے تو بس ہے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جس طرح ہم نے اپنے باپ دادا کو ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو آیت نمبر 200 میں بول رہے کچھ لوگ ہیں بول رہے کہ نہیں ہم کو اس دنیا میں دے دو آخرت میں مت دیو، تو بول رہے ایسا مت میں ایک دعا کرو، کیسی دعا کرنا چاہیے، یہاں پر یہ دعا بھی میں نکال کے رکھی تھی۔ تو ہم کیا کرنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم جب دعا کرتے ہیں، یہ بہت جامع دعا ہے، کمپلیٹ دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی حسنات دے، آخرت میں بھی حسنات دے، اور عذاب النار سے بچائے، ہیل فائر کے عذاب سے۔ اینڈ یو نو whenever we make دعا، ہم دعا کرنا چاہیے کہ ہیل فائر سے بچنے کی 3 ٹائمز کرنا چاہیے کہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرتا ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 201 اور حج کے ارکانوں میں بھی ہم جب بھی جاتے یہ دعا بہت جامع ہم پڑھتے رہتے، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور یہ دعا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آتی ہے، دس از the first دعا they learn۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ کیا ہے، اللہ سریع الحساب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں ایام تشریق میں کرو، 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے ان پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ۔ دس از ریچول آف دا حج، 2 دن رہے 3 دن رہے، لائک یو نو یو ہیو ٹو گو ٹو دا مزدلفہ جانا رہتا، عرفات جانا رہتا، دین یو نو جو کنکریاں مارنا رہتا، وہ ساری چیزیں مینشن کیے جا رہے ہیں ون آفٹر اینڈر۔ میں پورا ایکسپلین نہیں کر رہی ہوں کیونکہ یہ جسٹ رننگ ٹرانسلیشن ہم کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ جب وہ لوٹ کر جاتے ہیں تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، ایسے کے لیے اس لیے کہ بس جہنمی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اصل زندگی تو یہی ہے نا، اپنی جان بیچ ڈالنا ہے آخرت کے لیے، کیونکہ زندگی ایک ہی ملی، لیکن ہم اس کے لیے کیا کریں گے، بائی کریں گے جنت۔ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کمپلیٹ داخل ہو جانا ہے۔ اور پھر بتا رہی کہ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ اوپن اینیمی ہے ہمارا۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلائل آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ
کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے، اللہ ہی کے طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالتا، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا، اس میں چینجز نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایک چینجز کریں گے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ سخت عذاب ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار ہے، زینت دار کی گئی ہے۔ وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و اناد کی وجہ سے مطلب ہیٹریڈ اس میں اختلاف کیا۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، مطلب ایمان والے جو ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرے، گائیڈ بھی کرے، ہیلپ بھی کرے، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ تو الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو گائیڈنس ہے اللہ کے ہاتھ میں، بٹ ہم کیا کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ سیدھے راستے کی طرف اللہ ہی گائیڈ کرنے والا ہے۔ اب یہ آیت نمبر 214 یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر بول رہے ہیں کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم ایسی جنت میں چلے جائیں گے کیا؟ حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریوں اور مصیبتیں پہنچی، اور یہاں تک کہ جھنجھوڑ دیے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریبی ہے۔ تو اب ان کے پاس اتنا ہلا مارے گئے کہ ان لوگ بولتے تھے والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، تو بولتے کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ مطلب ان کو اتنا زیادہ پنشمنٹ دیتے تھے کیونکہ ایمان لانے کی وجہ سے۔ تو جنت ایسی ہی نہیں ملنے والی ہے، we have to go through the test۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تمہیں خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 215 میں بتا رہے ہیں کہ کیا خرچ کرنا۔ تو یہاں پر دیکھیے ماں باپ کے بارے میں بتائے فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تو معلوم تھا اپنی اون فیملی ہے اس پہ تو ہم سپینڈ کرتے، لیکن والدین، اقربین، یتیم، مسکین پہ، ٹریولرز پہ خرچ کرو بول رہے ہیں، اور جو بھی بھلائی ہے تم پر جہاد فرض، مطلب اللہ کے راہ میں نکلنا فرض ہے آپ کے لیے، جو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کا ہے، تم محض بے خبر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کتب علیکم قتال، مطلب تمہارے لیے آرڈینڈ ہے یہ جہاد کرنا، اللہ کے وے میں جانا ہے۔ وہ کرہ لکم، مطلب کریہا سے ہے، مطلب کوئی چیز ہے تم ڈس لائک کر رہے ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے پرہیپس وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، this is best for you۔ وَعَسَىٰ تُحِبُّوا أَن تُحِبُّوا، کوئی چیز سے تم لو کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شَيْءٌ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہارے لیے ناٹ گڈ ہے وہ۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کئی بار ایسے چیزیں ہوتے ہیں نا، ہم سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے بیڈ ہوا، لیکن پھر تھوڑے دن جب جاتے تو ہم کو معلوم ہو جاتا کہ نہیں یہ ہمارے لیے گڈ تھا، ہمارے لیے بہتر تھا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا نا
تو وہ ہمارے لیے بہتر رہتا، اور اللہ پہ ہم کمپلیٹ توکل اور یقین رکھنا چاہیے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ جیسے 4 مہینے ہیں نا، اس میں فاربیڈن ہے لڑائی، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو بول رہے ہیں کہ یہ جو مسجد حرام سے روک رہے ہیں، فتنے بھی پھیلا رہے ہیں، یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے اگین مینشن کیا گیا ہے، فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہیں رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دے۔ مرتد مطلب وہ چاہتے کہ تم دین چھوڑ دو۔ تو ان لوگ چاہ رہے تھے کہ تم دین چھوڑ دو، لیکن مرتد ہونا، مرتد کر دے، اور تم سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائے اور اسی کفر کی حالت میں مرے، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو گئے۔ دس از مرتد مطلب ان لوگ اسلام لائے تھے، پھر کیا کرے پلٹ گئے، اور وہ مطلب پھر نان مسلم ہو گئے اور اسی میں مر گئے، تو ان کے پورے اعمال غارت ہو گئے، غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی ہوں گے۔ بول رہے کہ یہ اصحاب النار ہو جائیں گے، کیوں؟ ان کے حبیطت اعمالہم ہوئے، ان کے اعمال غارت ہو گئے، برباد ہو گئے، کیوں؟ ایک بار اسلام لا لیے، پھر اس کے بعد پلٹ گئے تو مرتد ہو گئے۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کی امیدوار ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اب یہاں پر یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر اور میسر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ پہلے تو چھوٹی لسٹ تھی پہلے کے زمانے میں، اب خمر اور میسر کی لمبی لسٹ ہے۔ گیملنگ کے بارے میں، شراب پینے کے بارے میں ان لوگ سوال پوچھ رہے ہیں۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ This is a sinful act. اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تھوڑے سے اس میں فائدے بھی ہے، بہت زیادہ مطلب اس میں تھوڑے سے فائدے ہیں، بہت زیادہ ہے کہ آپ سے بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کرے، تو آپ کہہ دیجئے کہ حاجت سے زیادہ چیز اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرماتا رہا تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ تو اب یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو وائن ہے، گیملنگ ہے، پرمیسیبل ہے کیا پوچھ رہے ہیں، تو بول رہے کہ یہ ایک سنفل ایکٹ ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں۔ کچھ بینیفٹس ہے اس میں، لیکن یہ گریٹر سن زیادہ، اس میں گناہ زیادہ ہے اور بینیفٹس کم ہے، یہ مور ایول چیز ہے یہ بہت زیادہ، اور یہ چیزوں کو چھوڑ دو، یہ پرمیسیبل نہیں ہے، اور تم جو بھی اس میں اسپینڈ کر رہے ہیں گیملنگ میں، وائن میں، یہ اچھے کاز میں اسپینڈ نہیں کر رہے ہیں تم، اور یہ جو بھی تم ایکسس اسپینڈ کر رہے ہیں نا، یہ تمہارا اچھا نہیں ہے، اس کا اینڈ ریزلٹ اچھا نہیں آئے گا۔ اب گیملنگ میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کو ایک لت لگ جاتی کہ اچھا اتنے پیسے لگائے اتنے پیسے آ گئے۔ آج کل تو کہیں کیسینو ہوا یا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو گھر سے ہی کیا کرتے لوگ گیمبل کرتے یا جو بھی پیسے لگاتے۔ تو اب کیا ہو گیا، شیطان کیا کرا، اتنے زیادہ ایونیوز اوپن کر دیا، اس میں بتا رہا کہ ادھر سے بھی کرو ادھر سے بھی کرو، گیمبلنگ بہت زیادہ فاسٹ ہو گیا۔ اینڈ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ خمر، جو نشیبن چیزاں ہیں نا، انجیکشنز نکل گئے ایسے، اور ایسے چیزیں اسمیل کرنے کے نکل گئے، ایسے سگریٹس نکل گئے، بہت سارے چیزیں ہیں، تو اس کی واسٹ لسٹ ہے۔ لیکن دیکھیے بہت ہم کیئرفل رہنا چاہیے، بعض اوقات فیملی میں یہ چیزیں ہو جاتے اور پتہ بھی نہیں چلتا، تو we have to be really careful، کیونکہ شیطان is an open enemy، never forget that it can happen to anyone، کیونکہ people کیا کرتے کب کم کرتے معلوم ہے، جب انسان کوئی کیلامیٹی سے گزر رہا، اوکے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سمپتھی زون میں چلے جاتا اور اس کا ایک ایموشنل لیک رہتا، تو اب اس سے اوور کم کر لیتے، بولتے اچھا تم آپ کو یہ ہے نا، تم یہ نشہ کرو، تم ایک ڈیفرنٹ ورلڈ میں رہتے، تم جنت میں چلے جاتے، تو لوگ وہ لینا شروع ہو جاتے، اب اس میں ایڈکشن میں لگ جاتے اور سمجھتے مجھے جو غم ملا وہ سب سے زیادہ ہے۔ فار ایگزامپل کوئی چیز کی بھی کمی ہو سکتی، دنیا بھی کوئی کمی،
تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا میرے ساتھ یہ مس ہیپ ہو گیا، اب میں اس میں یہی غم میں رہوں. تو بعض لوگ کیا ہے ایسے سیڈیٹیوز بھی لیتے ہیں، اور یہاں پر بہت کامن ہے جب آپ کی طبیعت خراب ہو یا آپ کے زندگی میں کوئی کمی ہو سیڈیٹیوز پہ ڈال دیتے، اور وہ بالکل ایک زندہ لاش کی طرح بس سوتے ہی رہتے بس یہی رہتا. تو یہ چیزوں سے اوور کم کرنا چاہیے. دنیا اور آخرت کی امور کو اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے. تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہے. بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے. مطلب یتیموں کے ساتھ اچھا ڈو گڈ کرو، ایسا نہیں کہ ان کے مال میں اپنا ملا کے ان کا اچھا مال مت کھا لو. بد نیت اور نیک نیت اللہ جانتے. ایک تو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں مشقت میں ڈال دے، مطلب تمہارے کو ایک ایڈورسٹی پرابلم میں بھی ڈال سکتے اللہ تعالیٰ. یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. اور شرک کرنے والی عورتوں سے وقت یہ کہ وہ ایمان نہ لائے تم نکاح نہ کرو. اب یہاں 221 سے نا کچھ احکامات ہو رہے ہیں کہ ڈو ناٹ میری پالیتھیسٹ وومن، جب تک کہ وہ پالیتھیسٹ وومن بلیور نہ ہو جاؤ. لیکن اس سے بہتر ہے ایک بلیونگ سلیو، وہ بیٹر ہے پالیتھیسٹ سے، کیونکہ وہ تمہارے کو پلیز بھی کر لی لیکن پھر بھی پالیتھیسٹ وومن مطلب کافر ہے، مشرکہ ہے، اس سے شادی مت کرو جب تک کہ وہ بلیور نہ بن جائے. مطلب وہ ایمان نہ لے. اب پھر بتاتے کہ ایک بلیونگ سلیو جو ہے بیٹر ہے پالیتھیسٹ سے. اور اگر انہیں پلیز بھی کر لی پالیتھیسٹ، لیکن وہ کیا چیز کو انوائٹ کر لیا آپ کو؟ فائر کی طرف. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو یہ جنت کی طرف بلانا چاہیے، فارگیونیس. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ جو اب جب شادی کر لیتے نا پالیتھیسٹ وومن ہو یا مین، پہلے تو وومین کو الاؤ نہیں ہے کہ پالیتھیسٹ مین سے شادی کرنا. یہاں پر بتا رہے ہیں انہیں ایمان لا لیے تو بہتر ہے جب تم اس کو وہ کرو. اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک وہ ایمان نہ لائے. ریممبر دس، ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے. جو مشرک تمہیں اچھا لگے یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ لوگ اچھے دکھ رہے ہیں تم کو پالیتھیسٹ، لیکن ان لوگ جہنم کی طرف بلاتے تمہارے کو. اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے. وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. یہاں پہلے تو فوربیڈن ہے کہ عورت کوئی مشرک آدمی سے شادی کرے. اگر وہ ایمان لا لیے دیٹس اوکے. اور جو آدمیوں کے لیے بتایا جا رہا کہ تم ایون دو اگر تمہارے کو وہ پلیزنگ دکھ رہی مشرکہ عورت، تو تم ایک سلیو وومن سے شادی کر لو جو کہ ایمان والی ہے. ایمان والی کیا کریں گے؟ جنت کے طرف. اور جو مشرکہ رہیں گی وہ دوزخ کی طرف. ہاؤ از اٹ؟ کیونکہ آپ کیا ہوتا جس کے ساتھ رہ رہے نا آپ کو مروت کرنا پڑتا، آپ کو نہیں چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑتا. تو جب شادیاں ہو جاتے ایٹ لیسٹ کوشش کر کے ان کو مسلمان کریے. پہلی تو شادی ہوتی نہیں، نکاح ویسا جائز ہوتا نہیں. آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے. اب یہاں پر پیریڈ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ پیریڈ میں کیا کرنا چاہیے. تو پیریڈ میں کیا ہے، انٹرکورس کرنا منع ہے. اینڈ ادروائز آل دا تھنگس آر اوکے. لیکن اب یہود اور نصارہ نا یا تو ان لوگ بالکل بھی کچن میں آنے نہیں دیتے تھے، کوئی کام کرنے نہیں دیتے تھے، یا نہیں تو ایون مینسٹرل پیریڈ میں بھی ہم بستری کرتے تھے. تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے. تو وہ پیریڈ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ وومن گندی ہو گئی، نہیں. گندگی مطلب دیٹ پرٹیکولر تھنگ جو حیض کا خون بہ رہا وہ اس کے بارے میں بول رہے ہیں. حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو. اٹ ڈزنٹ مین کہ بستر سپریٹ کرو، اس کا مطلب الگ رہو مطلب انٹیمیسی، انٹرکورس مت کرو. اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ. مطلب بتا رہے ہیں حدیثوں سے. اور دیکھیے صحیح البخاری بھی کر رہے ہیں، کافی ساری چیزیں ہم نے کور کی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایکسپٹ دیٹ انٹرکورس یو کین ہیو گڈ ٹائم ود دا ہسبینڈ اینڈ وائف، لیکن انٹرکورس نہیں کرنا. وہ پاک نہ ہو جائے. جب وہ مینسٹرل پیریڈ سے پاک ہو جائے اور وہ نہا لے تو اس کے بعد کیا ہے آپ ان کے ساتھ انٹرکورس کر سکتے ہیں، لیکن صحیح جگہ سے. اینل سیکس نہیں کر سکتے، غلط جگہوں سے نہیں کر سکتے، وہ الاؤڈ نہیں ہے، فوربیڈن ہے. اینڈ کچھ چیزیں ایسے بھی ہے جو لوگ
हाउ शुड आई से, कुछ चीजें ऐसे भी लोग करना चाहते हैं जो कि मना है। जो चीज इस्लाम में अलाउड है ना, उतने ही आप चीजें करना चाहिए, उससे ज्यादा। देखिए एंजॉयमेंट है अप टू अ सर्टेन लिमिट। कुछ ऐसे सवालें आते हैं जिसका जवाब भी देने के लिए मुझे हिचकिचाहट होती, तो आप समझ जाइए कि जो एक प्राइवेट पार्ट है ना, उसके लिए प्राइवेट पार्ट से ही इंटरमिसी करना है। प्राइवेट पार्ट को आप ये ना समझिए कि उसके साथ कोई और चीज आप वो करें, ठीक है। हाँ, जब वो पाक हो जाए तो उनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी। या क्लियरली मेंशन किया गया है कि जहां से इजाजत दी गई है, मतलब गलत तरीके से नहीं। और अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। अब क्यों यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है तौबा करने वाले? अगर समझे व्हाट इफ आप जो भी गलत काम करें, जैसे मैं बता रही हूँ प्राइवेट पार्ट को बहुत सारे लोग बहुत गलत तरीके से भी इसको वो करते हैं, तो वो सारी चीजें भी कर रहे हैं। और इसमें काफी सारे सवाल आए, इसीलिए मैं ये चीज मेंशन कर रही हूँ, वरना आई वोंट मेंशन दिस। तो आपको सिर्फ इंटीमेसी उतनी ही अलाउड है, उसके आगे आपको हद से ज्यादा बढ़ना नहीं है। अगर जो हो गया गलती से तो ठीक है, अल्लाह ताला माफ करने वाला है और अल्लाह को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती है। अब इसमें भी औरतें इसको गलत समझ, निसाउकुम हर्सुल लकुम। अब ये क्या है, औरत जब हामिला होती उसके क्या है, एक पेट में सीड डाले जैसा, फिर क्या होता, बच्चा बड़ा होता। तो ये भी एक खेती की तरह मिसाल दी, एक अच्छे वे में। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती है, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए नेक आमाल आगे भेजो। यहाँ पर कुछ लोग ये आयत को मिसकोट करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा जिस तरह चाहे आओ। तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं देखो इसमें बताया गया कि हम जिस तरह चाहे, हाँ पोजीशन आप कौन से भी कर सकते हैं, ठीक है दैट्स ओके, लेकिन जो गलत पोजीशन से आते उससे मना किया गया है। तो यहाँ पर आप ये कोड नहीं कर सकते, ये गलत बात है। अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए नेक आमाल आगे भेजो और अल्लाह ताला से डरते रहो करो और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो और ईमान वालों को खुश खबरी सुना दीजिए। और अल्लाह ताला को अपनी कस्मों का इस तरह निशाना ना बनाओ कि भलाई और परहेजगारी और लोगों के दरमियान की इस्लाह को छोड़ बैठो और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे उन कस्मों पर ना पकड़ेगा जो पुख्ता ना हो। अब ऐसे ही आदत है वल्लाही तल्लाही, लेकिन अगर ये भी आदत से ओवरकम करना चाहिए, ऐसे बातों पे नहीं पकड़ेगा, लेकिन आप पुख्ता कोई कसम खा रहे, कस्मों पे ना पकड़ेगा जो पुख्ता ना हो। हाँ, उसकी पकड़ उस चीज पर है जो तुम्हारे दिलों का फेल हो और अल्लाह ताला बख्शने वाला और बुर्दबार है। फॉर्मली डिटरमाइन करके कसम खा लें। जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक ना रखने की कसम खाए। अब आया नंबर 226 में क्या है, ईला बोलते हैं ना, और ये ईला का पीरियड क्या रहता, 4 मंथ्स रहता, उससे ज्यादा नहीं। आप कसम खा लिए, आप कसम खा लिए कि सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं करेंगे वाइफ के साथ, तो बोल रहे हैं कि 4 मंथ्स वेट करो। अगर उनके पास रिटर्न हो गए तो अल्लाह ताला बख्शने वाला माफ करने वाला है। ईला का ये पीरियड है 4 मंथ्स। अगर मैन कह की बोला कि ओथ लिया कि उसके साथ नहीं सो रहा, उसके साथ टाइम, तो मैक्सिमम 4 मंथ्स है, ईदर दिस और दैट। फिर उसके बाद आपको कोई डिसीजन लेना है। अगर समझो 4 मंथ से पहले आप उनको मिल रहे हैं तो एक कफारा देना है, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो कसम खा लिए कि नहीं मैं इनके साथ हम इस तरह नहीं करना चाह रहा हूँ। तो क्या है, अरबा 4 मंथ्स, उससे ज्यादा नहीं। तो अब यहाँ पर बताया जाए जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक ना रखने की कसम खाए, उनके लिए 4 महीने की मुद्दत है। फिर अगर वो लौट आए तो अल्लाह ताला भी बख्शने वाला और मेहरबान है। और अगर ताल्लुक का ही कसरत कर ले, लाइक यू नो दे वांट टू लाइक कसरत कर ले, तो अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। तलाक वाली औरतें अपने आप को 3 हैज तक रोक रखे। अब यहाँ पर इसके बाद ईला के बाद क्या है, अब यहाँ पर 227 में क्या बताया, डिसाइड करिए कि डिवोर्स करने वाले हैं। अब देखिए नहीं बन रही, बहुत कोशिश करिए, फिर भी बात समझ में नहीं आ रही, तो क्या करेंगे, फाइनली डिवोर्स। एक पूरी सूरत है तलाक के ऊपर। तलाक नापसंदीदा है लेकिन अलाउंस है। अब घर में रोज के झगड़े, रोज के बातें, तो इट्स ओके। अब यहाँ पर जब तलाक हो गई,
یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ڈیوورس وومن کیا ہے، اس کو 3 پیریڈ جو مینسٹرل پیریڈ، اور یہ اب اس کے پیٹ میں سمجھیے کہ بچہ ہے، تو انہوں چھپا نہیں سکتے کہ نہیں میں پریگننٹ نہیں ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتے، بتانا چاہیے کہ ہاں یہ بچہ ہے، اور اس کے ہسبینڈ کا رائٹ بنتا کہ اس کو معلوم ہو، اور ویٹنگ پیریڈ پھر ویٹ کریں گے بچہ ہوئے تک، ریکنسائل کرنے کا اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا، جو بھی اب بچہ ہونے والا ہے ایک ریزنیبل وے میں۔ لیکن آج کل کچھ سننے میں آ رہا، اور اس کے بارے میں ویریفائی بھی کرے، اللہ نوز بیسٹ، بیکاز ہم تو کوئی ایسے اسکالر نہیں ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ کیا کرتے، ایون دو ان کے پیٹ میں بچہ ہے تو یہ رجعی طلاق میں نہیں مانتے، بدعی طلاق میں مانتے، اور بولتے کہ نہیں ایون دو وہ پریگننٹ ہے پھر بھی ہم ان کو طلاق دیں، اور بولتے کہ وہ بدعی طلاق ہے۔ اللہ knows best because I try to verify from different like scholars اور بہت سارے جو بھی ائمہ اس کے بارے میں بیان کیے تھے، تو یہی بات ہوتی کہ جب یہاں کلیئرلی جو مینشن کیا گیا ہے، میں لیٹ می ریڈ دیٹ اینڈ I'm going to explain few more things۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روک رکھے، 3 menstrual period ہے، اور 3 menstrual period میں آپ ریکنسائل، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے جو ان کے رحم میں پیدا کیا ہو، مطلب وہ پریگننٹ ہو گئے تو وہ چھپانا نہیں، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کا پورا حقدار ہے، مطلب ہسبینڈ کے پاس پورا رائٹ ہے کہ ان کو واپس بلا لو، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، مطلب ریکنسائل کرنے کا ہو تو ان کو بلا لو، اور عورت کے بھی ویسا ہی حق ہے جیسا ان پر مردوں کا ہے، اچھائی کے ساتھ، ہاں مردوں کو عورت پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ٹائم دے رہے ہیں کہ اچھا اتنا ٹائم ہے بچہ ہونے تک، تم اگر ان کو واپس لینا چاہیں تو لے لو، ریکنسائل کر لو، ایک نئی زندگی گزارو، ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیں پھر بچہ ہوئے بعد سے طلاق ہی دینا چاہیں وہ بھی اوکے ہے، تو بہت سارے لوگ کیا ہے ڈیورنگ دا پریگننسی بولتے ہیں کہ وہ طلاق ہو گئی، اللہ نوز بیسٹ، یہ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا، تو بول رہے ہیں دیکھو اگر تم 2 طلاق دے دی 2 مرتبہ، دیکھیں ایک بار 1000 مرتبہ بھی بولو وہ ایک طلاق ہے، ٹھیک ہے، پھر سیکنڈ منتھ، سیکنڈ تھرڈ منتھ، دین دا فائنل، either you take it back or you leave it، even first month میں کیا آپ سوچ لے کہ I want to take it back، میں ریکنسائل کرنا چاہ رہا ہوں، اور ایک بات سمجھ جائیے before going further، یہ طلاق دے رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے ان کو گھر سے نکالنا، گھر میں رکھ کے بھی طلاق، یہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا، مطلب بیٹر وے میں چھوڑ دو، آپ ضروری نہیں ہے سب کے بارے میں بتاؤ، ان کے بارے میں گندگی کرو، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو، تو اب مین کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم جو بھی دے دیے نا لیٹ اٹ بی، اب اس میں سے واپس مت لو، ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے، اب عورت چاہ رہی کہ میں خلا لے لوں، آدمی بول رہا کہ نہیں میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا، تو اب عورت رہائی پانے کے لیے مطلب وہ خلا لینے کے لیے وہ جو دے رہی پیسے یا ویلتھ یا کوئی جائیداد جو بھی ہے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہے، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائے وہ ظالم ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ ہے دیکھیے احکامات، اگر اس سے زیادہ بڑھ جائیں گے تو پھر یہ ڈس اوبیڈینس کریں گے تو کیا ہے یہ غلط بات ہے۔ آیت نمبر 230، پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے، تھرڈ ٹائم بھی ہو گیا، تھرڈ مینسٹرل پیریڈ ہے، تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوائے دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے، دیکھیے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، طلاق ہوئی، دو طلاق ہو گئی، تھرڈ طلاق ہو گئی اور ڈیورس ہو گئی، وہ عورت کیا ہوگی طلاق ہو گئی، اور آدمی بھی اس سے طلاق لے لیا، پھر وہ عورت کی کسی اور جگہ شادی ہو گئی، لیکن پھر وہ عورت کا پھر طلاق ہو گیا، پھر اس کے بعد کیا ہو گیا، پھر وہ جو پہلا خاوند ہے اس کے پاس انہیں واپس آ رہی اور اس سے شادی ہو رہی ایکسیڈنٹلی، ناٹ لائک پلانڈ، اوکے، تو ٹھیک ہے اوکے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے، ان دونوں کے میل جول کر لینا میں کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ یہ جان لے کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے جنہیں وہ
جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ Before going further, طلاق طہور کی حالت میں دینا۔ طہور مطلب کہ عورت نہ مینسٹرل پیریڈ میں رہنا، مینسٹرل پیریڈ میں طلاق نہیں ہوتی، مینسٹرل پیریڈ میں عورت ہے اور طلاق 1000 مرتبہ بول رہے وہ نہیں ہوتی۔ طہور کی حالت میں مطلب وہ شاور لے لی، اس کا پیریڈ ختم ہوا، اس کے بعد ہاتھ نہیں لگائے، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگائے، وہ حالت میں طلاق دینا رہتا۔ اور وہ جو 3 پیریڈ کے مہینے رہتے اس میں آپ کے پاس ریکنسائلیشن کے لیے ٹائم ہے، اینڈ آلسو اس کو گھر سے بھی نہیں نکالنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے کہ گھر میں رہے تو ایک انٹیمیسی رہتی، شاید آپ واپس لے لو۔ اب یہ جو ہے نا، یہ حلالہ کر کے ایک عورت کو واپس لینا ویسا پری پلان نہیں ہے، وہ پسند نہیں ہے، لعنت ہے ویسا۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئے تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو۔ عدت ہو گئی، مدت ہو گئی، یا تو ان کو لیو کر دو یا تو ان کو ریکنسائل، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی ہرگز غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کے احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمایا ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب ریکنسائل بھی کر رہے ہیں تو اس کو ایسا نہیں لا کے اس کو تنگ کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے مت کرو، اچھے سے کر لو، دیٹس اٹ۔ پھر اس کے بعد وہی باتیں مت کرو، اس کو دکھ مت دو، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لے تو انہیں خاوند سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو۔ یہ نصیحت ان کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو، اور پھر یقین ہو اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ طلاق ہو گئی، عدت ہو گئی، پھر ان کے گھر والے کوئی چیز سوچے اور کر لیے، اور طلاق سے پہلے بھی کوئی اشارتاً کوئی آ گیا پیغام تو بھی کوئی اوکے ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائے۔ اب یہ 2 سال کون سے 233 آیت میں جو لونار کیلنڈر سے، ٹھیک ہے، وہ 2 سال جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے، اور جو مطابق دستور کے ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنا اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچائے۔ اب ماں خود دودھ پلائے اوکے ہے، نہیں اگر کسی اور کو اجرت دے کے پلانا چاہ رہے ہیں وہ بھی اوکے، یا ڈبے کا پلانا چاہ رہے ہیں وہ بھی اوکے، ایون دو دونوں سپریٹ ہو گئے اور یہ عورت الگ طلاق ہو گئی ان کی، تو لیکن وہ بچے کا نان نفقہ کون دیں گے؟ والد صاحب، ڈیڈ اس کے بچے کے۔ اور پھر جیسے ذمہ داری، پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ اگر دودھ چھڑانا چاہ رہے ہیں، کسی اور سے پلانا چاہ رہے ہیں، پیسے دینا چاہ رہے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ آدمی کے اوپر ہے۔ اولاد کو دودھ پلانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کے مطابق دستور کے جو دینا ہے، تو جو بھی نان نفقہ ہے اس کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائے، اب یہاں پر والذین یتوفون، جو لوگ مر گئے، اب ان کے پیچھے کیا ہے؟ بیوی کو چھوڑ کے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ویڈو کے لیے جو ہے احکامات، آیت نمبر 234 میں ویڈو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ڈیتھ ہو گئی تو ان کے لیے کیا ہے؟ 4 months اور 10 days ہے، چاہے بوڑھے ہو، جوان ہو، ویری ینگ ہو، ویری اولڈ ہو، ڈزنٹ میٹر، عدت پوری کرنا ہے 4 months 10 days۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائے اور بیویاں چھوڑ جائے وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھے، پھر جب مدت ختم کر لے تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کرے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر اعمال سے خبردار ہے۔ اب کیا ہوا کہ 4 مہینے 10 دن ہو گئے، کوئی پیغام آیا یا کوئی بھی ہے رشتہ آیا، شادی کرنا چاہیں، دیٹس اوکے ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو عدت ہے عورت کے لیے، مرد کے لیے کوئی عدت مدت نہیں ہے، مطلب نہ طلاق میں ہے
لیکن عورت اگر مر گئی تو آدمی کو کوئی عدت ہے؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن عورت کو ہے، کیونکہ بایولوجیکلی عورت میں چینجز آتے، ایموشنلی چینجز آتے، اور اللہ نوز بیسٹ۔ تو عورت کیا کرنا ہے، 4 دن 10 دن 4 مہینے 10 دن کہیں پر بھی رات گزارنا نہیں چاہیے اپنے گھر میں۔ اگر اس کے اولادیں 4 6 ہے، ان کے گھروں میں رہ سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اچھے جیسے پارٹی ویئر کپڑے نہیں پہننا، خوشبو نہیں لگانا، میک اپ نہیں کرنا، جو آرڈنری جیسے چیزیں رہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ واٹ اف، جیسے کہ پریویس کچھ لوگوں نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ اگر ان کی فیملی میں کوئی نکاح ہے یا کچھ ہے تو دیٹ از الاؤنس، ان کی اپنی اون فیملی میں ہے تو دیٹ از الاؤنس اتنے ٹائم کے لیے، لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ پردے میں رہے اور کوئی نامحرم سے نہ ملے۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بات اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو، یا اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کر لو۔ اب بول رہے ہیں کہ ایسا چھپ چھپ کے کوئی وعدے مت کر لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات کرو۔ آپ سمجھو کہ کوئی ایک ان کی مدت ختم ہو جا رہی، اگر تمہارے دل میں کوئی بات ہے وہ رکھ لو، لیٹر آن تم ان کو بتا کے اگر تم کرنا چاہیں، عدت کے بعد عدت ختم ہو گئی تو پختہ ارادہ ہے تو ٹھیک ہے کر لو، کوئی ایسا شادی کرنے میں وہ نہیں ہے۔ اور لیکن اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کے حدوں کو پار کرنا نہیں ہے۔ جو اب عدت میں ہے، چھپی دوستیاں بات کر رہی، یہ سب الاؤ نہیں ہے۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے دو۔ اب ان کو ہاتھ بھی نہیں لگائے، کچھ نہیں، ان کو طلاق دے دیے تو بول رہے ہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے دو، کچھ نہ کچھ ان کو دے دو، ان کو منی، خوشحال اپنے اندازے سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو کسی پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقرر مہر کا آدھا مہر دو۔ دیکھیے پریویس اس میں کیا تھا، مقرر نہیں کرے تھے مہر اور ہاتھ بھی نہیں لگائے تھے، تو بول رہے ہیں جو تمہاری مرضی ہے اتنا دے دو، کچھ دے کے وہ کرو۔ اب یہاں پر مقرر کرے اور ہاتھ بھی لگائے تو بول رہے ہیں کانسیومیٹ جو بولتے ہیں، تو بول رہے ہیں ایٹ لیسٹ ہاف دینا ہے ماں کو، آدھا مہر دے دو۔ اور بات یہ ہے کہ وہ خود معاف کر دے اور وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اب دونوں بولے کہ نہیں، عورت کو وہ بول رہے کہ نہیں میں نہیں دے سکتا، معاف کر دو، اگر وہ معاف کر دے، ایسا نہیں کہ انفورس نہیں کرنا ہے، تمہارے معاف کر دے تقوی سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی، مطلب حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، مطلب مڈل والی نماز، مطلب عصر کی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہو۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہو، نماز کی ادائیگی کرنا، ایون خوف میں بھی، اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نے نہیں جانتا۔ خوف میں بھی ہے تو نماز پڑھنا ہے، پیدل میں، سواری میں، لیکن جب تم سکون میں آ جائے تو پوری اچھی طرح ادا کر لو۔ اسلحہ پکڑ کے رکھیں گے، دوسرے پھر پڑھیں گے تو کیسا خوف کی نماز، اور کیا ہے جب سفر میں ہے خوف کی نماز کیا کرتے، شارٹن کر دیتے، چھوٹی کر دیتے۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائے اور بیویاں چھوڑ جائے، وہ وصیت کر جائے کہ ان کی بیوی سال بھر تک فائدہ اٹھائے، انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائے تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کرے، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ اب کیا ہوا کہ آدمی فوت ہو گیا، اب سمجھو کہ ان لوگ پورے ایک کمبائنڈ فیملی میں رہتے تھے، اب وائف کو بول رہے ہیں ہاں تمہارا خاوند گزر گیا اب تم یہاں سے نکل جاؤ، بول رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 1 ایئر اس کو وہاں پر رہنے دو، اور اس کو خود سے اگر وہ کوئی ارینجمنٹ کر لیے تو اس کو جانے دو، لیکن انفورس مت کرو، اس کو گھر سے مت نکالو، ایٹ لیسٹ گیو سم ٹائم۔ 241 طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا
فضل والا، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہے۔ اب یہاں پر 243 میں بتا رہا ہے کہ ہزاروں میں جو لوگ نکلے یہاں پر تو ان کو نہیں دیکھے کیا تم کہ جو فیئر آف ڈیتھ، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے، ریسٹور کرے تھے لائف کو، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے۔ اب جو اللہ کی راہ میں مر گئے، اللہ کی راہ میں جو مر گئے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ ایسے بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، تو اب یہاں پر بول رہے ہیں ان دا وے آف اللہ گڈلی لون دو، بول رہے قرض حسنا دو، بول رہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے، تم سب اسی کے طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا، جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے۔ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے کہ فرض ہو جانے کے بعد، مطلب اللہ کی راہ میں نکل جانا فرض ہو جانے کے بعد، اگر تم اللہ کی راہ میں نہ نکلو تو انہیں کہاں کہ بھلا ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے یا کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑ دیے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر مطلب اللہ کی راہ میں نکلنا فرض ہوا تو سوائے تھوڑے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ جب اللہ کی راہ میں وے آف اللہ نکلو، بولے ایکسپٹ فیو پیپل، سب لوگ بولے کہ نہیں ہم نہیں نکلتے، اور ان کی نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا، تو کہنے لگے کہ بھلا اس کی ہم پر کیسی حکومت ہو سکتی، تو they were asking how come ان کو کیسا بنا دیے بادشاہ، اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہ کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں، بول رہے ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ ویلتھ بھی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا اور اسے علم اور جسمانی برتری، مطلب ان کے پاس طاقت بھی ہے اور علم بھی ہے، عطا فرمایا۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو لوگ بول رہے ہیں ہاؤ کم آپ ان کو دے دیے، تو بولے کہ نہیں، ان کے پاس کیا ہے، طاقت بھی ہے اور علم بھی ہے، لیکن ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ویلتھ نہیں ہے۔ آیت نمبر 248 میں اب پروفٹس بتاتے ایک سائن تھی کنگشپ کی، ایک چیسٹ تھا جو سکینت بولتے، تو وہ بات یہاں پر بیان کی جا رہی۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہی کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق، جو چیسٹ کی بات ہو رہی، صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمائی ہے، اور اعلیٰ اب جو موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا نا عصا، اور ہارون کے بخفیہ طریقہ، جو بھی اس میں چیزیں ریمیننگ تھے، فرشتے اسے اٹھا کر لے آئیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ 248 میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو کنگشپ ہے، ایک صندوق تھا جس میں سکینت تھی، ایشورنس تھا تمہارے رب کے طرف سے، جو بھی لیفٹ کرے تھے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، وہ کیا کریں گے، اینجلز کیری کر کے لائیں گے، یہ انڈیڈ تمہارے لیے ایک سائن ہے بول کے بتا رہے ہیں۔ اور یہ آیت سکینہ بول کے بتاتی، اس میں 6 ورسز ہے آیت سکینہ۔ سورۃ البقرہ میں 248 والی آیت بتاتے، اور سورۃ التوبہ میں 26 and 40 اینڈ 3 ٹائمز سورۃ الفاتحہ میں بیان کیا، فتح میں بیان کیا، فاتحہ نے فتح میں ورس نمبر 4، 18 and 26۔ تو سکینہ ایکچولی ایک اسٹیشن ہے، ایک رینک ہے، اللہ کے لیے نیئرنیس ہے۔ تو یہاں پر یہ چیزیں یہاں پر مینشن کی ہے۔ آیت نمبر 249 میں جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلا تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تم کو ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اس نے چکا وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پیٹ بھر کے پی لیا۔ اب 249 میں کیا ہوا کہ طالوت بولے کہ تھوڑا سا ہینڈ فل آف واٹر پی سکتے، لیکن زیادہ پانی نہیں پینا ہے، اور جو زیادہ پئیں گے نا وہ میری آرمی میں نہیں رہیں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ زیادہ پی لیے، کچھ لوگ تھے جو تھوڑا سا پیے تھے۔ طالوت مومنوں سمیت جب نہر سے گزر گیا
تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آج تو ہم میں طاقت نہیں ہے کیونکہ بہت سارا پانی پی لے، کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبے پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ اگین دس جز اینڈز ود دا صبر۔ تو اب کیا ہوا ایون چھوٹی پارٹی ول اوور کم آن دا بڑی پارٹی، مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے فرم ڈیٹرمنیشن، ایک بات بولے تھے پانی کم پیو، جب کیا ہوتا پانی زیادہ پی لیتے آپ دیکھیں آپ کا پیٹ ہیوی ہو جاتا، تو اپن ایون جب تراوی میں بھی جاتے تو کیا کرتے لیس کھاتے لیس پیتے تاکہ اچھے سے تراوی پڑے، تو اب کیا ہوا بہت زیادہ پانی پینے سے they were not able to do it۔ اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ تو یہ جو دعا ہے بہت جامع دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو رب سے دعا کریں اللہ تعالیٰ انڈیل دے ہم پہ صبر، افرغ کیا ہے فراغہ سے ہے، کوئی چیز اپ سائڈ ڈاؤن انڈیل دینا، اور وہ بھی صبر کو انڈیل دو بول رہے ہیں، اور وثبت اقدامنا قدم کی جمع ہے، بول رہے ہیں ہمارے قدم کو جما دو، وانصرنا علی القوم الکافرین کافروں کی جماعت پہ ہم کو جما دو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دی اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہے علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفاع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقیقتاً کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہے۔ تو یہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ آیتیں ہیں آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو انفارم کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بیان کی جاتی تھی۔ تو یہاں پر جب آیتوں کے بارے میں بتا رہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انفارم کی جا رہی باتیں، کچھ چیزیں میں نکال کے رکھی تھی ایک منٹ۔ یہ جو جز نمبر 2 میں ہم کوئکلی دیکھتے ہیں، یا ابھی وی ہیو فیو مور منٹس۔ تو جب قبلے کی تبدیلی کی بات ہوئی تھی یہاں پر، پھر اس کے بعد قبلے کی تبدیلی کیا ہوا، کچھ لوگوں کے لیے میک ایزی تھا، کچھ لوگوں کے لیے مشکل تھا، اور کیا ہے اللہ کے لیے ہی ہے مشرق یا مغرب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، اور ہدایت کیا ہے الی صراط المستقیم ہے۔ پھر رسول کی بات ہوئی، ایک رسول بھیجا گیا جو 4 کام بہت امپورٹنٹ ہے، یتلو علیکم آیاتنا تلاوت کرنا ہے آیتوں کو سنا، اور ویزکیکم اور تزکیہ مال تزکیہ نفس، ویعلمکم الکتاب اور تعلیم دیتا تمہیں، کون سی کتاب کی، یہ قرآن کی بات ہو رہی، والحکمہ اور حکمت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ بولتے فاذکرونی اذکرکم، بس یاد کرو مجھے میں یاد کروں گا تمہیں۔ تو ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا، لوگوں کو فونا گھماتے میسیجز کرتے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو یاد کری، وشکرولی اور شکر ادا کرو، ولا تکفرون یہ نہیں کرنا ہے، تکفرون نہیں کرنا ہے، تو اللہ کا ذکر کرنا، اور ذکر میں جب اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگ رہے نا، واستعینوا استعین کیا ہے تم مدد مانگو، کیا چیزیں ہیں 2 کی تھنگس ہے، صبر اور صلات، اور پھر فاستبقوا الخیرات، بس سبقت کرو نیکیوں میں۔ دیکھیں نیکیوں میں نا کبھی بھی سبقت کرنا، آج آپ کو موقع مل رہا، آج آپ دورے قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے اذن سے ہے، جب نیکی ملتی نا اس کو گریب کرنا، پھر بعض وقت کیا ہوتا ہے نیکی کا موقع بھی نہیں ملتا، تو کوئی بھی نیکی کا موقع ہے نا گریب اٹ، اینڈ دس از دا ٹائم، گریب دا نیکی، خود بھی گریب کریے اور دوسروں کو بھی کوشش کریے، کیونکہ جب دوسرے بھی آئیں گے وہ ایکولنٹ نیکی ملیں گی آپ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں تم لوگوں کو ضرور آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، ساتھ کس کے، یہ سارے چیزیں لسٹ آف تھنگس بتا دیے، جو مطلب خوف کے، جو کے، بھوک کے، نقص من اموال اور کمی کر کے مال کی، سب کے پاس مال اتنا نہیں ہے، ایون ہمارے سبلنگس میں دیکھ لیجئے، انفس اپنے جانوں کے، ثمرات پھلوں کے، ہماری آزمائش تو ہوں گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کس کو دے رہے ہیں گڈ نیوز، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو ہم بھی صبر کرنے والے بننا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کوشش قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو اسٹیڈ فاسٹ رکھے،
جزاك الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك. السلام عليكم